Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum all the participants and the administrations. It is our third day. آج ہم ٹریننگ کے یہ تیسرے دن ہم ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے. پہلے جو ہم نے 2 دن ٹاپک ڈسکس کیے ہیں ان میں وی اسٹارٹڈ ود سیلف ایفیکیسی. یہ سارے کے سارے بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ہیں. سیلف ایفیکیسی جیسے ہم نے پہلے اس کو ڈیفائن کیا دیکھا وہ یہ ہے کہ بندے کو اپنے آپ کے اوپر کتنا کانفیڈینس ہے کسی چیز کے بارے میں. اور ہم نے وہ ایگزامپل یوز کی فائرنگ کی کہ آپ خود کتنا بلیو کرتے ہیں کہ اگر آپ 10 راؤنڈز فائر کرتے ہیں تو اس میں سے کتنے صحیح ٹارگیٹ پہ لگیں گے. وہ سیلف ایفیکیسی جو ہے وہ آپ کی ورکنگ میں بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہم نے سیلف کانفیڈنس کی بات کی اور گول سیٹنگ جو ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی اور ٹائم مینجمنٹ اور آرگنائزیشنل سکلز ان کے بارے میں ہم نے ڈفرینٹ چیزیں ڈسکس کی. اور ٹائم مینجمنٹ میں کل آپ کو ایکسرسائز بھی دی گئی تھی. تو اس لحاظ سے آج جو تیسرا ٹاپک ہمارا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ جو نہ ہمارے یعنی ہمارے جو پروفیشنل سیٹنگ میں امپورٹنٹ ہے بٹ آپ کی پرسنل لائف جو ہے اس کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ ہے ڈسیشن میکنگ. جسے اردو میں آپ فیصلہ سازی کہہ سکتے ہیں. فیصلہ سازی جو ہے ہم ڈیلی ان لمیٹڈ نمبر آف ڈیسیجن جو ہیں وہ کرتے ہیں. ڈفرینٹ فرض کریں کہ آپ صبح اٹھنے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ صبح میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے. آپ نے ناشتہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے کہ جی میں نے کیا کھانا ہے آج. آفس ٹائم جانے کا فیصلہ کرنا ہے اور پھر کیسے جانا ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے. اور اس طرح کی اور ان لمیٹڈ نمبر آف ڈیسیجنس کہ جی رستہ آج کون سا لینا ہے کس رستے پہ جانا ہے. اور آپ کے ذہن میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں آفس کے بارے میں. اور تو کچھ ڈیسیشنز ایسے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو آپ کی لائف اور آپ کے پروفیشن اور آپ کی فیملی ویل بینگ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور کچھ جو ہے وہ روٹین ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو آلموسٹ ڈیلی آپ میک کرتے ہیں اور ان کے لیے کوئی لمبی چوڑی کہہ لیں کہ ڈیٹا کلیکشن کی یا کوئی بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کی بھی شاید ضرورت نہیں ہوتی. اور کچھ ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں کہ جو آٹومیٹک ہوتے ہیں. آٹومیٹک آپ کی باڈی اس کو رسپونڈ کرتی ہے. اس میں کوئی تھنکنگ انوالو نہیں ہوتی. اس طرح کی بھی چیزیں ہیں. تو لیکن کیونکہ ڈیسیجن آپ کی زندگی میں بہت بڑا ایک ٹرن لا سکتے ہیں. ایک آپ کی افیکٹونیس اور آپ کی ایفیشینسی اس کو انکریز کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بہت ہی سمجھ لیں کہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ جو آپ کے پرسنل لیول پہ ڈیسیشنز ہیں ان میں آپ کے جو امپیکٹس ہو سکتے ہیں اثرات ہو سکتے ہیں آپ کے ڈیسیژن کے وہ آپ فرض کریں کہ اس میں نقصان ہو سکتا ہے اس میں فائدہ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کا ڈیسیژن غلط ہوتا ہے تو آپ کو ان ٹرمز آف منی اینڈ ان ٹرمز آف ہیلتھ یا کوئی اس طرح کے سوشل لائف آپ کے پرابلمز آ سکتے ہیں. لیکن جو ڈپارٹمنٹل سیٹنگ میں ایز اے پولیس آفیسر آپ ڈیسیجنس کرتے ہیں ڈیلی وہ اس میں آپ کی ایک اکاؤنٹیبلٹی ڈفرینٹ بھی ہے. اکاؤنٹیبلٹی فرام دا پبلک اینڈ اکاؤنٹیبلٹی فرام دا ہائر اپس. ان سے بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ اچھا آپ نے یہ کام کیا. فرض کریں کہ آپ جو ہے
पुलिस स्टेशन में थे तो आपने केस, आपके पास कंप्लेनेंट आया है, आपने केस दर्ज नहीं किया, आपने डिसाइड किया कि मुकदमा दर्ज नहीं करना, तो बताएं कि किस लॉ के तहत किया और आपने क्यों ऐसी बात की, तो आपने क्राइम छिपाने की कोशिश की। तो ये है कि ये जो डिसीजंस आपके पुलिस सेटिंग में हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंटल भी है, कोर्ट की भी है, पब्लिक की भी है, तो उस लिहाज से भी ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे आपकी इनपुट लेना चाहूँगा कि आप एज ए पुलिस ऑफिसर जिस पोजीशन पे अभी हैं, तो आप कौन से डिसीजन खुद ले सकते हैं, या डेली आप थोड़ा सा अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आप सोचें कि डेली अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद कितने डिसीजंस हैं जो आप लेते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए और अपने जो प्रोफेशनल लाइफ के लिए, किस तरह के डिसीजंस आप करते हैं। तो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड आई विल कॉल द नेम्स, और फिर प्लीज़ आपकी इनपुट मुझे चाहिए होगी। तो सबसे पहले मैं सना उनसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बताएं कि अभी आपकी पोस्टिंग क्या है और किस तरह के फ़ैसले आप करते हैं जब ऑफिस पहुँचते हैं, या उससे पहले, ऑफिस से पहले कितने फ़ैसले डेली करते हैं अंदाज़न, और कौन कौन से होते हैं वो इन जनरल रूटीन। ज़रूरी नहीं कि आप जो आपकी पर्सनल चीज़ें वो भी बता दें, लेकिन जो आप शेयर कर सकते हैं आप वो करें। तो सर ये तो जो एज पर सीट है कि उसके जो सीट के मुताबिक वो जिस पे भी है, जो भी जिस भी उस पे है, अगर कोई एसएचओ है या डीएसपी है या कोई मुहर्रर है या कोई मतलब किसी जगह पे लाइन ऑफिसर है, एमटीओ है, तो फिर उसने उसके पास मामलात हैं, जो उसके पास सरकारी सिलसिला है, उसने उसके मुताबिक अपना जो है ना वो डिसीजन लेना है। मिसाल तौर पर अगर एसएचओ है, मैं अभी चंद दिन पहले जो है ना वो सिटी से बदली होके एसएचओ सीटीडी लगा हूँ, आज कोई मेरा हाल तीसरा दिन है मुझे सर। तो अब मैंने उसके मुताबिक पहले जो सिटी में मेरे मामला थे, मैंने सिटी के मुताबिक लेने थे कि भाई जो है ना वो रात की जो एफआईआर हुई है उसके लिए मैंने मौके पे जाना है, क्योंकि मैं रात मौके पे नहीं जा सका, एएसआई साहब गए, ये थानेदार गए। तो मुझे गुलाम शाह साहब, अभी आप ये बताएं कि अभी जो करंट सीट पे हैं उस पे आज फर्ज करें आज निकले हैं, या कल का दिन को अगर कंसीडर करें तो कल आपने क्या फैसले लिए, क्या डिसीजन? मैं सर जकार कर रहा हूँ, जकाउल अच्छा हसन। जी 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 तो अभी उस पे है सर, तो जैसे हमने वहाँ सीटीडी के एसएचओ का चार्ज लिया है, तो मैंने फिर उसके मुताबिक देखना था कि मैंने किन किन से मिलना है। सीटीडी से जो रिलेटेड जो डिपार्टमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, ज्यादातर उनका राब्ता किससे होता है, आईएसआई से है, एमआई से है, आईबी से है, तो उनके साथ मुझे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। तो उनसे मैंने पहले मिलना है और अपने ऑफिसरों को मतलब जो डिक्टेशन होगी आरओ साहब की तरफ से कि आप इनसे मिल लें और उनके नंबर ले लें और उनके साथ रब्ता कर लें, आपकी एटीएफ वहाँ खड़ी है। तो अभी उसके मुताबिक उनसे मिलना पड़ता है, उनसे दो पार्टियों से मैंने मिला हूँ। गुड। जनरली यही होता है जब हम भी सीनियर अफसरान जो है किसी पोस्टिंग जाते हैं, अब पहले वो लोग जिनके साथ जी जी रहती है उनको कर्टसी कॉल, हम इसको कहते हैं कर्टसी कॉल करते हैं, उनके साथ अपने म्यूचुअल जो इश्यूज हैं उनको शेयर करते हैं, उनकी कोऑपरेशन जो ली जा सकती है उसको करते हैं। तो डेफिनेटली यही है कि जब आप नई जगह पे जाते हैं तो आपको फर्स्ट यही करना होता है कि अपने को वर्कर्स जो हैं उनको मिलें। उस्मान गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, एक तो सर हमारा जो डेली रूटीन होता है उसमें तो हमें मतलब ऑलरेडी में पता है, उसमें कोई नए डिसीजन हमें नहीं लेने पड़ते हैं, और कुछ जो हम कोई नया काम करना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक प्लानिंग बनाते हैं और यही सोचते हैं, फैसला करते हैं कि आज मैंने फलां फलां काम करना है।
جی جی تو سر جو نئے کاموں کے لیے جب ہم فیصلہ کرتے ہیں، جس طرح فرض کرے صبح اٹھ گیا، میں نے کہا کہ آج میں نے بچوں کے لیے وہ اسکول کا ایڈمیشن کا پتہ کرنا ہے کہ اسکول کب کھول رہے ہیں، اور اس کی کتابوں کا، اس کے مطلب ٹیوشن کے لیے نیا، اگر فرض کر نئے کلاس میں پروموٹ ہوتے ہیں کہ میں نے ابھی کہاں پہ وہ اس کو ایڈمٹ کرنا ہے، یہ تو گھر کی ہو گئی۔ اور آفیشیل سر یہ کہ جو ہمارا پینڈنگ ڈاک یا انکوائریز ہے یا کوئی ایسے کام ہے کہ جو کل فرض کر ہمیں نوٹ کرائے گئے ہیں اور آج ہم نے وہ اسے کرنے ہیں، تو اس کے طریقہ کار کے بارے میں پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام کس کس سے کروانے ہیں، تو وہ بھی سر ہم اس میں سوچتے ہیں۔ اور دوسرا سر یہ ہے کہ اس میں ڈیسیجن اگر اچانک ہمیں وہ کوئی وہ کرنے پڑتے ہیں تو اس میں بھی سر پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے یعنی فائدہ نقصان کا ایڈوانس میں تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے، پھر ہم اس کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ فیصلہ ہم مطلب اس کام کے لیے جانا ہوگا یا نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کیسے فیصلہ کرنا چاہیے، دیٹس سیپریٹ ٹاپک۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پریکٹیکلی آج جب آپ نکلے ہیں یا کل اگر آپ کو یاد ہے آپ آفس گھر سے نکلے، اچھا کل سر، صبح اٹھے، کوئی ایسے کل سر بتایا میں کہ کلاس کے بعد، کیا چیزیں تھی، کیا فیصلے کیے آپ نے کل اور کس بیسس پہ کیے؟ کل سر میں نے کل جب میں کلاس سے فارغ ہو گیا تھا تو وہ مجھے کچھ کال آ گئی تھی کہ آپ نے وہ مطلب ڈاک کے لیے، میں نے کہا میں آن لائن کلاس میں اور میں آ جاتا ہوں۔ پھر وہاں پہ میں نے ٹائم، اچھا 2-3 جگہ میں نے جانا تھا، ایک جگہ وہ میرے دوست کی وہ والدہ فوت ہو گئی، وہاں پہ فاتح پہ بھی میں نے جانا تھا، ایک کچھ 2 انسپیکٹر آئے تھے، انہوں نے بھی مجھ سے ملنا تھا، وہ لینڈ کے بارے میں انہوں نے کچھ رہائش کا وہ مطالبہ وہ کیا ہوا تھا، تو اس کو بھی میں نے دیکھنا تھا کہ ان سے بھی ملوں گا۔ پھر میں نے پرائرٹی سب سے پہلے اس کو دی، وہ جو آفس والے نے کال کیا کچھ ضروری ڈاک تھا تو وہ ڈاک میں نے نکالا پہلے، بعد میں پھر میں گیا تھا اس کے پاس وہ فاتح پہ، فاتح کے بعد پھر آ گیا تھا وہ جو 2 انسپیکٹر تھے، ان سے ملا تھا، ان سے حال احوال کیا۔ تو یہ سر اس طرح میں نے صرف فیصلے کے ٹائم جو مینیج کیا کہ سب سے پہلے اس سے ملنا ہے، پھر اس سے ملنا ہے، پھر اس سے ملنا ہے، سر اس طرح کیا۔ اچھا، دیٹس گڈ۔ اور اسی بات کی طرف میں جانا چاہ رہا تھا جو ابھی آپ نے کہا ہے کہ آپ نے لفظ یوز کیا پریورٹی کا، کہ آپ سب کی اگر دیکھیں روٹین جو ہے اس میں ملٹیپل چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کم از کم 8-10 چیزیں ہوں گی، اچھا میں نے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، کسی کو ملنا بھی ہے اور یہ ہو گیا ہے پھر، لیکن آپ ساری چیزیں اکٹھی شروع نہیں کرتے، آپ ساری چیزیں اکٹھی شروع نہیں کرتے بلکہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ایمرجنسی والی ہیں جو مجھے ابھی کرنا ہے۔ جیسے آپ فاتح کے لیے گئے ہیں، دیٹ مسٹ بی ویری امپورٹنٹ فار یو کہ کوئی عزیز فرینڈ، کوئی کمیونٹی ممبر کوئی ایسا ہوگا جس کے لیے آپ کا جانا ضروری تھا، ایون جو ورکنگ آورز ہے اس کے دوران، تو اس لیے آپ وہاں چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ڈاک کا بھی سوچا کیونکہ وہ بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ تھی۔ تو یہ ہم کہنا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ہم کو ڈیسیژن کرتے ہیں تو پرائمریلی اس بیسس پہ کرتے ہیں ان کے پہلے کہ اچھا اس میں امپورٹنٹ کون سا ہے اور لیس امپورٹنٹ کون سا ہے اور کون سا ہے جو کسی اور بندے کے پاس بھیجا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں۔ تو ڈیسیژن میکنگ جو ہے اٹ ڈپینڈز اپان دا سچویشن، اور جو ٹاپک اس وقت آپ کے پاس ہے یا جو کام آپ کے ذمے ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے اور ٹائم واز کتنی امپورٹنس ہے اور اس کا ادروائز امپیکٹ کتنا بڑا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کنسیڈر کرتے ہیں تو تب جا کے آپ ڈیسیژن کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ سلائیڈ۔ تو آج ہم ڈیسیژن میکنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اس میں ایٹ دا اینڈ آف دس سیشن participants will be able to evaluate the alternatives and potential consequences of their decisions as police officers۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ ڈیسیژن کب کرنا ہوتا ہے جب آپ کے ذہن میں ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ایک ہی چیز ہے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو ڈیسیژن کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تو آپ نے ایک چیز ہے اس پہ کام شروع کر دینا ہے۔ لیکن اگر آپ ملٹیپل چیزوں میں، ڈائریکشن میں آپ کھینچے جا رہے ہیں، پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا اس میں سے کون سا میں نے ابھی کرنا ہے، کون سا میں پینڈنگ کر سکتا ہوں، لیٹر آن کرنا ہے، کون سے ٹائم پہ کرنا ہے۔ تو جب آپ کے پاس کئی راستے ہوں اس وقت آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ میں نے کس راستے پہ چلنا ہے۔
اگر آپ کے پاس راستہ یا ڈائریکشن ہی ایک ہے پھر آپ کو ڈیسیژن میکنگ کی کوئی ضرورت نہیں، پھر اسی طرح کام چل جاتا ہے. لیکن کیونکہ جس سروس میں آپ ہیں وہاں ملٹیپل پش اینڈ پولز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے لیے ڈیسیژن میکنگ جو بڑی ضروری ہے. تو اس میں جو آج ہم ڈسکس کریں گے اس میں یہی ہے کہ آپ کے پاس مختلف متبادل کیا ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک فیصلہ لیتے ہیں تو اس کے کنسیکوینسز کیا ہیں. اس میں آپ کے لیے پرسنل یا محکمہ جس کے لیے آپ کر رہے ہیں یا پبلک جن کو سرو کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں اس میں ذہن میں بٹھانا پڑتی ہیں، تب جا کے ہم ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں. یہ ہے کہ ہم مختلف متبادل جو ہیں الٹرنیٹیوز ان کو، اور پھر ہم نے پوٹینشیل کنسیکوینسز کہ ان کا اثرات کیا ہوں گے، اور پھر ویریس ڈیسیژن میکنگ اپروچز اینڈ اسٹیپس کہ کون سی ڈفرینٹ طریقہ کار ہیں جن سے ہم ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، اور ان کے کیا سٹیپس ہو سکتے ہیں ڈیسیژن میکنگ. آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے، اور پھر انڈرسٹینڈ کریں گے ویلیڈیٹی اینڈ ایڈوانٹیجز آف ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ ان جوڈیشل ان پولیسنگ اینڈ ایڈمنسٹریٹو میتھڈس. کہ جو ہم کام کر رہے ہیں، دیکھیں ایک ڈیسیژن میکنگ ہے جو ہم کہتے ہیں گٹ فیلنگ یا انٹیوشن، کہ ہمارے ذہن میں پہلی چیزیں ہیں اس کے مطابق ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، جو ہماری بیک گراؤنڈ ہے اس کے مطابق ہم سمجھ کے سچویشن کو دیکھ کے ہم ایک فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ ہماری ڈے ٹو ڈے ورکنگ ہے. لیکن کچھ ڈیسیژنز ایسے ہوتے ہیں، بہت بڑے ڈیسیژن، ان کے لیے سمپلی گٹ فیلنگ جو ہے، انٹیوشن یا اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے، دیٹ از ناٹ سفیشینٹ. وہ صحیح نہیں ہے یا وہ پرفیکٹ نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں کافی ریسرچ کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے ہمیں لوگوں سے مدد لینا پڑتی ہے، یا ایکسپرٹ جو ہیں ان کو بلانا پڑتا ہے کہ ایکسپرٹ کی رائے جو ہے وہ لی جائے. اور ایویڈنس بیسڈ ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز کسی جگہ پہلے ہو چکی ہے، اس کا ٹرائل ہو چکا ہے اور اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں، پھر آپ ان اثرات کو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ انٹرونشن ہم نے کی، یہ کام کیا. فار ایگزامپل آپ کرائم ریڈکشن اسٹریٹجی بھی بناتے ہیں اور ایک جگہ پہ ناکہ لگاتے ہیں، تو پھر آپ دیکھتے ہیں اس کا اثر کیا ہوا، علاقے میں کرائم بڑھا، کم ہوا یا سیم رہا. تو اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد آپ دوسرے ناکے کے لیے جاتے ہیں، اس کو لگاتے ہیں کہ جی اچھا اس طریقے سے ناکہ لگانے سے کرائم پہ کیا اثر پڑتا ہے. تو اگر ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد اس سے لرننگ کرنے کے بعد آپ کو فیصلہ کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ. آپ نے پہلے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، ایویڈنس کلیکٹ کی ہے، اس کی بیسس کے اوپر آپ فیصلہ کرتے ہیں. تو یعنی ایک یہ ہے کہ آپ اپنے ویسے ہی فیلنگ کی بیسس پہ، اور پھر ایک یہ ہے کہ آپ ایویڈنس کی بیسس پہ فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کسی ایویڈنس کی بیس پہ فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ جو ہے ایڈمنسٹریٹو بھی ہو سکتا ہے. جیسے یہ ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل ایک سینئر رینک میں ہیں، ایس پی ہیں ڈسٹرکٹ میں، اور آپ نے ایک بندے ایس ایچ او کو پوسٹ کیا ایک جگہ پہ، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. اس بندے کو میں نے ایس ایچ او لگایا ہے تو کرائم کم ہوا، زیادہ ہوا، پبلک سیٹسفیکشن جو ہے وہ کم ہوئی، زیادہ ہوئی، اس کے اثرات کیا ہوئے. تو آپ ان چیزوں کو جج کرتے ہیں. اور یہ ایڈمنسٹریٹو میٹر جیسے پوسٹنگ وغیرہ ہے، یا آپ یعنی جو بھی کام ایز پولیس آفیسر کرتے ہیں ان میں یہ چیزیں آزمائی جا سکتی ہیں اگر کوئی بگر لیول کا کام ہم کر رہے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ. اور ڈیسیژن میکنگ ہم کیا کہتے ہیں کہ جب
Effective decision making is defined here as the process through which alternatives are compared and selected and then managed. کہ ہمارے پاس ایک کام کرنے کے لیے مختلف رستے ہیں، ہم ان رستوں کو پہلے لسٹ کرتے ہیں، اچھا یہ طریقہ ہے کام کرنے کا، یہ 3 آپشنز ہو سکتے ہیں، اور اس میں پھر ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ کون سا آپشن جو ہے وہ اس سچویشن میں بہتر ہے تو ہم اس کو اپناتے ہیں. تو اس کو ڈیسیژن میکنگ کے کہتے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے، ڈفرینٹ چیزیں ہم اس میں کرتے ہیں 1 2 3 کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ ہم کس چیز کو، کس مسئلے کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس سالو کرنے کے آپشنز کیا ہیں، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. پھر ہم ایک آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں، یہ ہمارا ڈیسیژن ہے. پھر اس کی ایفیکٹ جو ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو ڈیسیژن میکنگ جو ہے یہ ایک پروسیس ہے اوورال، ایک چیز سے شروع ہو کے سارے اسٹیپ سے گزر کے آپ فیصلہ کرتے ہیں. اور اس کے تھرو ایکچولی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی پرابلم جو آپ کے ذہن میں ہے یا محکمے کا ہے یا پبلک کا ہے، اس کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیسیژن میکنگ پرائمرلی ایک پروسیس کا نام ہے جس کے تھرو آپ ڈفرینٹ چیزیں کر کے تو کسی صحیح نتیجے پہ پہنچنے کے لیے، افیکٹو اسٹریٹجی بنانے کے لیے آپ یوز کرتے ہیں. تو اس کو ہم ڈیسیژن میکنگ پروسیس کہتے ہیں. نیکسٹ، اور یہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے اتنا ہارڈ پروسیس کیوں ہے؟ یہ بڑا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون چھوٹی سی بات کے لیے بھی کئی دفعہ ہم کافی، جیسے اردو میں کہتے ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، کہ ہم کبھی قدم آگے نکالتے ہیں، کبھی اپنا قدم جو ہے وہ پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں. اچھا یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. وہ شیکسپیئر کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان کا ایک پلے تھا ہیملیٹ. اس کی جو ٹریجڈی تھی یہ کہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتا تھا، اور وہی ہمیشہ یہ کہتے تھے ڈو اٹ اور ناٹ ٹو ڈو اٹ. یہ ڈو اٹ اور ناٹ ٹو ڈو اٹ جو ہے یہ صرف ہیملیٹ کی بات نہیں ہے، تقریباً ہمارے کافی زیادہ، یا کہہ لیں کہ میجورٹی لوگ ایسے ہیں جو اس سچویشن میں اکثر رہتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو اس لیے یہ لوگوں کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے، ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک کہ جی آپ فیصلہ کریں اور پھر اسٹیپ لیں. فیصلے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس کے بعد آپ کوئی نہ کوئی اسٹیپ لیں. تو آپ بتائیں گے کہ کیوں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے؟ آپ کی لائف میں بھی ایسے انسٹینسز آتے ہوں گے، پروفیشن میں بھی اور دوسری پرسنل لائف میں بھی، تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پاسبلی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ سر عثمان غنی بول رہا ہوں. اچھا سر، یہ ڈیسیژن لیتے وقت جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں جب اس کے اثرات کا پورا ادراک نہ ہو، پتہ نہ ہو، تو ہم تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. ہم ششپنج میں ہوتے ہیں کہ یہ ڈیسیژن لیں، اگر لیں تو نہ لیں. فائدہ نقصان کا، اور سر لیک آف انفارمیشن ہے سر. ابھی سر میں ایک مثال سے دیتا ہوں. ادھر ہم نے وہ سٹیڈی تانا لورلائی میں ایکسپلوسیو اس کو آگ لگی تھی، تو آگ لگ گیا تھا. تو آگ بجھانے کے لیے ہماری جو ریسکیو ٹیمیں آئی تھی، فائر بریگیڈ اور دوسرے سول ڈیفینس والے، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے اس آگ کو کس طرح بجھانا ہے. جو اویلیبل ریسورسز تھی وہ تھا صرف پانی. جو ٹینکر تھا وہ اس ٹینکر کے وہ پانی لے کے آئے تھے، اور وہ پانی جب اس پر پھینک رہے تھے تو وہ ایکسپلوسیوز کو اور آگ لگا تھا. تو اس میں وہ ڈر خوف بھی تھا اور انسرٹنٹی بھی تھی کہ مزید وہ ایکسپلوڈ نہ ہو جائے اچانک، کیونکہ کوٹ کے اندر وہ بارود بھی پڑے ہوئے تھے، ہینڈ گرینیڈ بھی تھے، دوسرے وہ اسلحہ بھی تھا، آرمز امونیشن. تو اس میں ڈیسیژن بعد میں جب ہم نے پتہ کیا تو وہ جو اسلام آباد والا جو فائر ہیڈ کوارٹر والا تھا، اس سے جب ہم نے پتہ کیا، اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے آگ بجھانے کے لیے اس پہ پانی نہیں پھینکنا تھا.
تو پانی پھینکنے سے اس کو بولتے پانی کیا بلکہ جو مٹی آپ پھینکتے ہیں مٹی میں بھی اگر نمی ہے تو وہ نمی سے بھی اس کو اور آگ کو اور مطلب ایک جان ملتی ہے اس کو. تو بولتے ہیں آپ لوگوں نے وہ نہیں کرنا تھا اور خشک مٹی ڈالتے تھے اور جو ڈرائی کیمیکل پاؤڈر ہے DCP پاؤڈر اس کا استعمال کرتے تھے. تو وہ ساری ہمارے مطلب ایک انفارمیشن نہیں تھی ہمارے پاس کہ بھائی اگر ہمیں پورا یقین ہوتا ہے کہ ہم آگ اس چیز سے بجھا سکتے ہیں تو ہم پھر اس کو بہت بولڈ ہو کے کانفیڈنس کے ساتھ آگے بھی بڑھتے تھے اور اس آگ پہ قابو بھی پا سکتے تھے. سر یہ آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی ہے, آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ پہلی بات جو لکھی ہے کہ امپرفیکٹ یا انسفیشینٹ اویلیبل انفارمیشن یا ایویڈنس, کہ جب ہمیں پتہ نہیں کہ کام کیسے کرنا ہے, کیا ہے, ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے, تو پھر ہم ڈیسیژن اگر لیتے بھی ہیں تو وہ غلط ہوتا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ ہم نے اس کے اوپر پانی ڈال دیا اور پانی سے وہ اور زیادہ آگ بڑھ تھی. تو انفارمیشن لیس آف ٹریننگ. تو جب آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے, آپ کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے, فرض کریں کہ آپ پولیس افسر ہیں لیکن کام ڈاکٹر کا کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کچھ نہ کچھ غلط کریں گے, آپ کی وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے. تو ڈیسیژن میکنگ کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے, آپ ڈیسیژن کرنے کی جو ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں ان کو جانتے ہوں. دیٹس وائی کہ یہ ٹاپک جو ہے اس میں انکلوڈ کیا گیا ہے کہ آپ کمانڈ لیول پہ ہیں, آپ اور لوگوں کو تو سر اس میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ میرے پاس کوئی مرڈر میں اشتہاری تھا, تو مجھے انفارمیشن ملی کہ جو ہے نا وہ مطلب اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اس ٹائم, تو آپ جو ہے نا مطلب اس ٹائم بآسانی اس کو قابو کر سکتے ہیں. لیکن میں نے جب SSP صاحب سے بات کی ان سے, تو اس نے کہا کہ آپ پورا اپنا پلان تیار کر لیں. پلان بھی تیار ہو گیا, نفری تیار ہو گئی. جیسے میں روانہ ہوا پتا چلا ایک تو وہ بی ایریا تھا, اور پھر دوسرے نمبر پہ وہ جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں شادی تھی, اور شادی کے اندر دیگر لوگوں کے پاس بھی اسلحہ تھا. اور پھر مجھے وہ فیصلہ کیونکہ وہ تزلزل کا شکار ہو رہا تھا کہ اب کیا کروں, اگر میں اس کو ہاتھ ڈالتا ہوں تو دیگر لوگ جو اس کے ساتھ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے ہمدرد ہیں یا نہیں ہیں, لیکن سرے دست وہ اپنی پھوپھا بنانے کے لیے بھی اس کا ساتھ دے دیں گے, وہ بھی فائرنگ کریں گے, تو مزید کوئی بے گناہ لوگ نہ مارے جائیں. تو پھر مجھے وہ فیصلہ واپس لینا پڑا. پھر بات کی کہ سر وہاں ایک تو بی ایریا ہے, لیویز بھی ہے, اور دوسرا جو ہے وہ جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں اس کا موسیقی کا پروگرام چل رہا ہے, اور لوگ جو ہے نا فائرنگ وغیرہ کر رہے ہیں. تو اگر اس کو اس وقت ہاتھ ڈالا تو جو ہے نا وہ کسی اور مصیبت کا شکار نہ بنے, اور مزید کوئی بے گناہ آدمی نہ اس میں جو ہے نقصان ہو جائے. تو بالکل میرے بگ باس نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے چھوڑ دیں فی الحال اس معاملے کو, پھر نیکسٹ موقع دیکھتے ہیں یا اس کے لیے کوئی مقرر بٹھا دے سکتے. تو میکن اس میں بھی یہی مطلب ہے, آپ کا جو لیکچر تھا اس میں بھی لب و لباب تو سر یہی آ رہا تھا. جی تو یہ کیونکہ چیزیں جو چیزیں جسے ہم نالج کہتے ہیں یا بکس میں آتا ہے یا تھیوری کہتے ہیں, یہ ساری کے سارے آپ کے ایکسپیرینس سے ہی ڈرائیو کی جاتی ہیں, وہ کوئی اوپر سے نہیں اترتی. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے ایکسپیرینسز کو اکٹھا کر کے اس سے ایک اسٹیٹمنٹ دی جا سکتی ہے, یا اس کے بارے میں ایک جنرل ٹینڈنسی بیان کی جا سکتی ہے. تو اس میں جیسے کہا کہ اگر انفارمیشن امپرفیکٹ ہو, انسفیشینٹ ہو, اور ہمارے پاس ایویڈنس نہ ہو کہ کیا کرنا ہے, اور فیئر ہے اور فیلئر کا انسرٹینٹی ہے, تو اس صورت میں ڈیسیژن میکنگ مشکل ہو جاتی ہے. تو ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ مشکل پروسیس ہے اور ہارڈ پروسیس ہے. تو اس کے لیے وہی جو آپ نے بتایا کہ آپ نے ایک اچھے بھلا جو کیس تھا اس کو اس لیے یعنی آپ اریسٹ کے لیے نہیں گئے کہ اس میں فائدے سے زیادہ نقصان کا خطرہ تھا. تو یہ چیز بھی سوچنا ہے کہ ڈیسیژن جو آپ کر رہے ہیں اس میں الٹیمیٹلی فائدہ کتنا ہے اور نقصان, اور لاس اینڈ بینیفٹ جو ہے ان کا آپ نے ضرور خیال کرنا ہے کہ اس کے کنسیکوینسز کیا ہیں.
تو اسی صورت میں آپ کوئی ڈیسیژن کرتے ہیں یا فیور میں کرتے ہیں جب آپ کو ہو کہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا آبجیکٹیو اچیو ہوگا اور اس میں زیادہ فائدہ ہے اور نقصان کے چانسز کم ہیں، اور اگر نقصان کے چانسز آپ کو لگ رہے ہیں تو اس کو کم کرنے کے لیے آپ نے سفیشینٹ جو سٹیپس ہیں وہ لے لیے ہیں۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے، کہ ان کو ہوتا ہے کہ اگر میں نے فیصلہ کیا، ڈیسیژن لیا، تو مجھے ڈر ہے کہ میں فیل ہو جاؤں گا، یا میرے لیے انسرٹینٹی ہے، پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، اور اس کے بڑے سیریس کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی ایگزامپلز ہیں آپ کے پاس ایز پولیس آفیسر جہاں لوگوں نے سمپلی فیل ہونے کے ڈر سے یا ناکام ہونے کے ڈر سے کام ہی نہیں کیا، کہ اگر میں کروں گا تو ہو سکتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آپ نے کافی آفیسرز دیکھے ہوں گے جو فیصلہ کرنے سے ڈرتے ہیں، اور فیصلہ کرنے سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، اور اس میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی سیکریفائس ہو جاتی ہیں، وہ بھی آپ اس کو اچیو نہیں کر پاتے۔ تو ایسی بھی بڑی چیزیں ہیں۔ تو یہ بڑی ٹینڈنسی ہے کہ ڈیسیژنس کو ڈیلے کیا جائے، ڈیسیژنس کو پینڈنگ کر دیا جائے، ان کو نہ لیا جائے۔ ایسے کافی وہ آپ کی پرسنالٹی پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، اور فرض کریں کہ یہ جو ہے لیک آف انفارمیشن وغیرہ اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور یو مے وری دیٹ ادر پیپل ول تھنک واٹ ادر پیپل ول تھنک اباؤٹ یو، کہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے۔ کافی ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس میں لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ میں کام کر رہا ہوں تو دوسرے لوگ کیا کہیں گے، جو آپ کے، ہم اسے کہتے ہیں آپ کے پیئرز، آپ کے ساتھی، ان کی اوپینین یا ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں ان سے بھی کافی زیادہ لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ کل کو لوگ کیا کہیں گے۔ اور کافی ہمارے کلچر میں کافی زیادہ ہماری بیہیویئر جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتا ہے ہمارے ساتھیوں کی اوپینین سے۔ تو یہ بھی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جس کو پرفیکشنزم کہتے ہیں، کہ وہ ہر چیز پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ ڈیسیژن میکنگ نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس میں اور خامی رہ گئی ہے، اس میں اور خامی رہ گئی ہے۔ ڈیسیژن میکنگ جو ہے کئی دفعہ جسے ہم کہتے ہیں اے بلنک آف این آئی، کہ آنکھ جھپٹنے کے اندر اندر آپ کو ڈیسیژن لینا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کا ایک ٹاکرا ہوا پی او کے ساتھ، تو پھر آپ نے ڈیسیژن لینا ہے، آپ نے ایک سیکنڈ بھی اس کو نہیں دینا کہ وہ ڈیسیژن لے۔ تو اس میں اتنا کوئک ڈیسیژن جو ہے وہ لینا پڑتا ہے آپ کو۔ اگر فائر کی ضرورت ہے وہ کرنا پڑتی ہے، اگر آپ کو کوئی کسی جگہ پناہ لینے کی ضرورت ہے وہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یعنی ہمارا جو جاب ہے ایز اے پولیس آفیسر، اس میں کئی فیصلے ایسے ہیں جن کی بہت بڑی قربانی بھی دینا پڑتی ہے، جیسے اپنے جان کی قربانی بھی دینا پڑتی ہے اپنے ڈیسیژن کی وجہ سے۔ تو ایسی چیزیں آپ دیکھتے رہتے ہیں اور آپ کے ایکسپیرینس میں آتی ہیں، تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں جب ڈیسیژن کرتے ہیں۔ اور پرفیکشنزم جنرلی یہ لوگوں کی طبیعت میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر چیز کو پرفیکٹ بنانا چاہتے ہیں، لیکن لائف جو ہے دیٹ از پریکٹیکل، اس میں آپ ہر چیز کے بارے میں پرفیکٹ ڈیسیژن بنائیں گے تو وہ پھر اس میں آپ کے ٹائم گزر جائے گا۔ جب ہم کہتے ہیں بیلنس آف پرابیبلٹیز، کہ جب دونوں طرف چانسز برابر ہیں تو دین یو شوڈ گو فار واٹ یو تھنک از دا موسٹ اپروپریٹ اسٹیپ ایٹ دیٹ مومنٹ۔ اس میں یعنی بہت کلیئر کٹ، فرض کریں لا کی وائلیشن نہیں ہے یا کسی کی جان انوالو نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر سمجھتے ہیں کہ یار اس میں آڈز جو ہیں ایکول ہیں، 50-50 کام ہے، تو اس صورت میں
اس صورت میں یہ ہے کہ آپ اسٹیپ لیں جس کو آپ پازیٹیو سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے جو آپ کی عقل کے مطابق صحیح ہے. تو پرفیکشنزم جو ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کا یا ہماری پروگرس کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے بھلا؟ ہیزیٹیشن. جب ہم کوئی کام ہیزیٹیٹ کرتے ہیں نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ 100% فیلئر کے چانس ہیں. اگر آپ ہیزیٹیٹ نہیں کرتے آپ کو 50-50 چانس کا ہے تو پھر اگر آپ وہ سٹیپ لے لیتے ہیں تو پاسبلی 50% چانس تو ہیں سکسیس کے. تو ہیزیٹیشن جو ہے یا جسے ہم پرفیکشنزم کہہ لیں کہ جی ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یعنی ہر چیز میرے سامنے آئے گی تو پھر سٹیپ لوں گا. تو ایسی صورت میں کیونکہ ہمارے جو جاب کی روٹین ہے یا جاب ہے یہ سارٹ آف ایمرجنسی جاب ہے جس میں کافی زیادہ جو ہے ایمرجنسی انوالو ہے. تو وی ہیو ٹو ٹیک اسٹیپس آن کہتے ہیں آن دا فیلڈ. عثمان صاحب. اچھا سر میں بھی کچھ ایڈ کرتا ہوں سر. یہ جو 2-3 ایٹم ہے سر, یہ فیئر آف فیلر, انسرٹنٹی اینڈ سیریس کنسیکوینسز. اس کا سر یہ بھی جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا تھا 29 تاریخ کو, تو شام کو سر رزلٹ جب اناؤنس ہوا تھا تو 2 پارٹیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا کہ ایک پارٹی نہیں مان رہی تھی کہ بھائی میں جیتا ہوں, دوسرے نے کہا کہ میں. تو اس پر وہ الیکشن کو انہوں نے وہ پریزائڈنگ عملہ کو بھی انہوں نے رغمال رکھا, نہیں جانے دیا. تو کال چلی تھی, ایس پی صاحب پہنچ گیا تھا, میں تو تھوڑا دوسرے اسٹیشن پہ تھا. تو بعد میں کال چلی کہ انہوں نے ایس ایس پی صاحب کو بھی انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے, اس کو بھی جانے نہیں دے رہے ہیں. ایس پی صاحب نے وہاں سے جو پریزائڈنگ سٹاف تھا اور جو پولنگ باکس تھے وہ اس نے گاڑی میں بلوٹ پروف گاڑی میں رکھ کے وہ آ رہا تھا واپس شہر کی طرف, تو وہ مظاہرین نے اس کو روکا تھا. تو جب ہم پہنچے تھے تو وہ ڈی آئی جی صاحب سے دوسرے سے بھی جو کنٹرول روم سے اس نے کہا کہ جہاں جہاں بھی ہے سارے پہنچ جاؤ. ہم جب سر وہاں پہ گئے تھے تو وہاں پہ ایس پی صاحب سے جب میں ملا تھا کہ سر کیا مسئلہ ہے, اس نے کہا کہ بس ابھی لوگ جانے نہیں دے رہے ہیں واپس, سامنے جو پولنگ اسٹیشن ہے اسی پہ واپس جانا ہے, اور وہاں پہ ان کے سامنے جو ہے کاؤنٹنگ ری کاؤنٹنگ کا پروسیس شروع ہوگا, اور جو ریٹرننگ افسر ہے اس کو بھی ہم بلائیں گے. تو لوگ تو ساتھ ساتھ گاڑی کے ساتھ جا رہے تھے, مطلب گاڑی جب واپس موو کر رہی تھی اس کے وہ گیٹ کی طرف جو جہاں پہ وہ جو کمپاؤنڈ روما بنا ہوا تھا, تو وہ گاڑی جب وہاں پہ رکی تھی تو لوگ بالکل بانٹ کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چل رہے تھے, مطلب گاڑی کو اس ڈر سے کہ گاڑی آگے نہ چلی جائے اور یہ سامان ساتھ نہ لے کے جائیں رزلٹ وغیرہ. تو جب ہم گاڑی سے سر اترے تھے, ایس پی صاحب اترا تھا, ہم تو ساتھ ساتھ تھے. تو اس دوران ہمارے ایک ملازم نے اس کو لوگوں کو ہٹانے کے لیے تھوڑی سی لاٹھی چارج, مطلب ایک بندے نے لاٹھی چارج تو پورا پراپر نہیں تھا معاملے سا, اس نے ہٹانے کی کوشش کی. تو وہ جو مظاہرین وہ یہ سمجھے کہ یہاں پہ کوئی لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے, تو ان لوگوں نے پتھراؤ شروع کیا. پتھراؤ 200-300 بندے تھے, تو تابش مطلب رات کا ٹائم تھا. تو اس میں ہمیں اس وقت یعنی فیئر آف فیلر یہ ڈیسیجن لینے کا کہ اگر ہم اسٹریٹ فائر کرتے ہیں تو اس سے نقصان بھی ہوتا تھا, اور ہمیں مطلب کورٹس کا اور انکوائریوں کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا. یہ خوف بھی تھا, انسرٹنٹی بھی تھی کہ ہم جیت جائیں گے یا نہیں جیت جائیں گے. سیریس کنسیکوینسز یہی تھے کہ بھائی ہمیں پھر یہ بات کا سوچنا تھا کہ بھائی انکوائریاں, عدالتیں, لوگ, مزید مظاہرے. تو اس چیز کا سر ہمیں وہ سامنا کرنا پڑا. اس وقت ہم ڈیسیجن ہم نے چلو فی الحال تو پھر یہ لیا تھا, اس وقت ہم نے انسو گیس وغیرہ پھینک دیا, ہوائی فائرنگ کیا, اور تھوڑا وہ کمپاؤنڈ کے اندر چلے گئے تھے. اور جب اس وقت پتھراؤ جب کیا جا رہا تھا تو اس وقت ہم یعنی جو ہی گیٹ سے ہم ان ہو گئے تھے تو فوراً دیوار کے ساتھ ٹچ کھڑے ہو گئے تھے. ہم نے کہا اگر پتھراؤ وہ کر رہے ہیں تو وہ آگے اگر ہم وہ اس میں لان میں جائیں گے تو وہ ہمیں پتھر لگ جائیں گے. تو وہ ڈیسیجن اس وقت ہم نے یہ کیا کہ چلو دیوار کے ساتھ تھوڑی سی آڑ لے لیتے ہیں, جب وہ پتھراؤ کم ہو جائے گا تو ہم آگے نکلیں گے. ایک تو یہ سر. دوسرا سر یہ جو یو میں وری وٹ ادر پیپل ول تھنک اباؤٹ یو, یہ سر اس طرح تھا. ایک ٹریفک مینجمنٹ کا سر ہم نے ایک ڈیسیجن لینا تھا لورالائی میں. تو وہ بائی پاس جو تھا سر وہ ہمارا لورالائی کا وہ کچا ہے, یعنی بالکل وہ پکی سڑک نہیں ہے. اور جو پنجاب سے جو لوڈڈ ٹرکس تھے وہ لوڈڈ ٹرکس جو ہیں وہ بائی پاس سے آ جاتے تھے, اور وہاں پہ ایک چڑھائی تھی, چڑھائی پہ چڑھنا تھا اور پھر آگے جانا تھا کوئٹہ یا دوسرے اضلاع کی طرف. اور جو کوئٹہ سائڈ سے جو خالی ٹرکیں آتی تھی وہ شہر سے ہو کے جاتی تھی آگے.
تو وہ کسی بندے نے ہمیں مشورہ دیا تھا ٹرانسپورٹ والا، تو اس نے کہا کہ اگر آپ اس طرح کل ہمارا نقصان بھی ہوتا ہے، ٹائر بھی پنچر ہوتے ہیں، ٹرکس بھی وہ رک جاتے ہیں چڑھائی میں، کبھی گر بھی جاتے ہیں، اور اس میں یہ جو ادھر سر ٹریویٹین جو مائنز ہیں ادھر لورلائی میں، وہ بڑے بڑے پتھر جب اس پر رکھتے ہیں تو وہ بھی ہیوی ہوتے ہیں، تو وہ اس کے گرنے کا بھی 1-2 دفعہ گرے بھی تھے وہ پتھر، لوگ بال بال بچ گئے تھے. تو وہ جو ایک عوامی بندے نے ہمیں جب وہ بتایا تھا کہ آپ یہ ڈیسیجن لے لیں، تو اس وقت وہ ڈی آئی جی صاحب سے ملا تھا. ڈی آئی جی صاحب نے مجھے کال کیا کہ یہ بندے نے ایک ٹریفک مینجمنٹ کا ایک پلان دیا ہے، آپ اس کو دیکھ لو. تو میں نے اس کے ساتھ میٹنگ کیا. پھر میں نے جب سر ڈیسیجن لیتے وقت حالانکہ وہ تو بظاہر ٹھیک تھا، جو لوڈیڈ ٹرکس تھے انہوں نے چڑھائی چڑھنا تھا، اور جو خالی ٹرکس تھے اس نے چڑھائی وہ اترائی پہ جانا تھا، تو وہ اس کے لیے بہت ایزی تھا، اور اس کے گرنے کا اور توڑ پھوڑ کا بھی شکار نہیں ہوتا تھا. تو وہ ڈیسیجن میں نے لے لیا تھا کہ چلو جو ہیوی جو لوڈیڈ ٹرکس ہے اس کو شہر میں سے آنے دیا. تو اس چیز سر مجھے یہ تھوڑا خوف تھا کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ کیوں یہ فیصلہ کیا ہے. اور تیسرا سر یہ جو پرفیکشنزم میں بھی گیٹنگ ان یور وے لیک آف سیلف کانفیڈنس. پرفیکشنزم سر میرا یہ ہے کہ میں جب انکوائریاں کرتا ہوں تو سر میں اپنی ریڈر وغیرہ پہ وہ ڈیپینڈ میں نہیں کرتا، کیونکہ جو چیزیں میں خود پوچھ لیتا ہوں لوگوں سے تو وہ میرے ذہن میں بھی ہوتا ہے. اور اگر کسی سٹیج پہ بعد میں جب میں انکوائری رپورٹ سبمٹ کرتا ہوں سینئر افسر کے سامنے، اور وہ اگر اس بارے میں مجھے کوئی سوال جواب کرتا ہے کہ یہ فیصلہ آپ نے ریکمنڈیشن کیسی دی ہے، کس بیسڈ پہ، تو وہ مجھے اپنا یہ ہے کہ میں پرفیکشنزم کی طرف سے کہ میں سب کچھ خود دیکھ کے اور اس کو کمپلیٹ کر دوں سر. تو یہ سر آپ ابھی میرا لیک آف سیلف کانفیڈنس کہہ سکتے ہیں یا پرفیکشنزم سر، یہ سر 3 چیزیں ہیں میری سر. بڑی اچھی ایگزامپلز آپ نے دی ہیں پریکٹیکل فیلڈ سے جس میں خود آپ انوالو رہے ہیں. اور یہ سارے ایشوز جنرلی جو ہم پولیس آفیسرز ہیں ہمارے سب کے ساتھ اتنی لمبی ہم سروس کرتے ہیں مور دین 30 ایئرس، اس طرح کے واقعات ایکسپیرینس ہمیں ہوتے رہتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم اس کو کرتے ہیں. لیکن کچھ آفیسر جو ہیں وہ جو فیلیئرز اور جو ان کی اچیومنٹس ہیں وہ ان کی پارٹی کا ان کی جو پرسنالٹی کا حصہ بن جاتے ہیں، ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں چیزیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ نہیں بناتے، اس سے لرننگ نہیں کرتے، تو دین دے ٹینڈ ٹو ریپیٹ دوز مسٹیکس اگین اینڈ اگین. پرابلم ان لوگوں کا ہے. لیکن اگر جو لوگ اپنے ہر ایکشن سے سیکھتے ہیں ان کے لیے جو فیلڈ ہے وہ بہت اچھی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ سکسیسفل رہتے ہیں اور ہر چیز کو وہ لرننگ سمجھتے ہیں، اس میں ان کا پازیٹیو رویہ ہوتا ہے. اور وہ یعنی یہ ساری جو چیزیں ہیں کہ فیئر آف فیلئر یا ان کا ایک ہیزیٹیشن جو ہے ان میں کم ہوتی ہے. وہ ایکشن لینے میں یا جو بھی ڈیسیژن کرنے میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتے، اور کرتے ہیں تو اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نہ صرف اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں ان سے سیکھیں، بلکہ جو اچھی پولیس سروسز ہیں یا فورسز ہیں ان میں ہر بڑے اوکیزن کی بعد میں فیڈ بیک ہوتی ہے یا ایک قسم کا انالیسس ہوتا ہے جسے کمانڈ رومز ہیں آپ کے، ان میں سارے آفیسرز بیٹھ کے فار ایگزامپل اگر کوئٹہ میں بہت بڑا کوئی ایک میگا ایونٹ تھا، فرض کریں اسپورٹس کا تھا، اور جب وہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جو لوگ ریسپانسیبل جو لوگ کمانڈ پوزیشنز میں تھے وہ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور جو اس میں چیزیں امپروو ہونے والی تھیں اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، جو اچھا کام ہوا اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کو ایک اپنے ایس او پیز کا حصہ بنا لیتے ہیں. تو اسی طرح چیزیں جو ہیں وہ امپروو کرتی ہیں ڈے بائی ڈے. اور جو اپنے ایکشن سے نہیں سیکھتے تو وہ ان کے لیے پھر بعد میں پرابلم رہتا ہے، یا اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. اگر کوئی چیز سامنے آ گئی ہے تو اس کو کسی وجہ سے وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے تو ان کو بھی پرابلم ہوتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. تو ڈفرینٹ جو بھی ہم ڈیسیژن کرتے ہیں صبح اٹھتے ہی ڈیسیژن شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ رات کو ہی ہو جاتے ہیں، اور ان کی کئی اپروچز ہیں کہ ہم یہ سارے فیصلے کیسے کرتے ہیں. ایک تو انٹیوشن ہے کہ ذہن میں ایک چیز ہے ہم سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں، اچھا یار یہ کر لے بس، وہ انٹیوشن ہے. ایک یہ ہے کہ ہم ریزننگ کرتے ہیں، اپنی عقل کے ذریعے سوچتے ہیں اچھا یہ کیا پاسبل ہو سکتا ہے.
تو اس کو کرتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے ڈسیزن کرنے کا. ایک یہ ہے کہ دونوں آپ انٹیوشن بھی یوز کرتے ہیں, اپنی عقل کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بھی ہے طریقہ. نیکسٹ سلائیڈ. اور ٹیوشن کا مطلب ہے کہ بیسک یور ڈیسیژنز آن ایکسپیرینسز, جو زندگی میں آپ کے تجربات آئے ہیں پیدا ہونے کے بعد ابھی تک جہاں تک آپ پہنچے ہیں ہو جاتی ہے, تو آپ ایک خاص طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا اپنے فرینڈس کی طرف, اپنے باقی کلیگز, اپنی ود ان فیملی, کہ ہر بندے کا ریئیکشن جو ہے ڈفرینٹ ایونٹس یا ڈفرینٹ چیزوں کی طرف وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ بیس کرتا ہے ان کے اپنے ایکسپیرینسز پہ, ان کی اپنی لائف کے اوپر. اور جنرلی انٹیوشن جو ہے نا, یہ جسے کہتے ہیں ڈیفالٹ ریسپانس, یہ بغیر تھنکنگ کے جو ہمارا رسپانس ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں, اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا انٹیوشن ہے. یہ میرا دل چاہتا ہے یا میرا دل اس بات کو مانتا ہے کہ اچھا اس جگہ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا, تو اس کو ہم انٹیوشن کہتے ہیں. پتہ نہیں آج آپ نے کتنے ڈیسیجن جو ہیں وہ انٹیوشن کی بیسس پہ بنائے ہوں گے. ایون آج کے دن میں آپ میں سے کچھ کولیگز آئے ہیں, کچھ نے جوائن نہیں کیا, تو کسی نے کہا ہوگا یار آج میرا دل نہیں چاہ رہا, تو وہ دل نہ چاہنے والی بات جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ جی یہ انٹیوشن ہے, کہ دل نہیں چاہ رہا جی آج میں نہیں اٹینڈ کرنا چاہ رہا. کچھ لوگ جو ہیں وہ آ گئے, انہوں نے یہ ڈیسیژن بنایا کہ یار میں نے سننا ہے, تو پاسبلی ہو سکتا ہے کہ ایک ان کی جیسے میرے جیسے کوئی بندہ ہوگا جو ویسے لرننگ کے لیے آ گیا ہوگا, اچھا یار یہ چلو سنتے ہیں کہ کیا کوئی نئی بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور کچھ یہ ہے کہ محکمے کے کمپلشن کی وجہ سے آ گئے کہ محکمہ پوچھے گا کہ جی آپ آج گئے نہیں ٹریننگ پہ, انہوں نے ٹریننگ پہ ڈیپیوٹ کیا ہوا تھا. تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری میٹر کرتے ہیں, آپ کے بیہیویئر کو ڈٹرمن کرتے ہیں اوور آل. اور نیکسٹ, اور جو جسے کہتے ہیں نا ایفیکٹو ڈیسیژن میکنگ, ڈیسیژن تو آپ کر لیتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ ایفیکٹو ہو. تو کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جب لائف کے بگر ایونٹس آتے ہیں تو بندہ ڈیسیژن اس طریقے سے کرے کہ وہ ایفیکٹو ہوں. اور ایفیکٹو ہونے کا مطلب ہے کہ جو آپ چیز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے ذریعے آپ کی اچیومنٹ ہو جائے, جو اچیومنٹ جو پرپز ہے الٹیمیٹلی اس کو اچیو کر سکیں. اگر میں اس کو تھوڑا سا کرائم کی طرف لے کے جاؤں, کہ آپ اگر ایس ایچ او ہیں یا آپ اگر ڈی ایس پی ہیں, ایس پی ہیں ڈسٹرکٹ کے, اور آپ کے کرائم ہے یعنی اچھا والا کرائم ہے, تو اگر آپ اس کے بارے میں ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریڈیوس کرائم ان ڈسٹرکٹ لورالائی یا ان ڈسٹرکٹ کوئٹہ, تو اس کے لیے آپ ڈیسیژن میکنگ کیسے کریں گے؟ کہ کرائم ہے اس کی ویو آئی ہوئی ہے, یا ویسے ہی کیونکہ کوئٹہ اتنا بڑا شہر ہے اس میں کرائم ہوتا ہوگا, آپ چاہتے ہیں کہ جو کرائم لیول چل رہا ہے اس کو میں کم کروں, اور آپ ڈیسیژن میکنگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے کم کروں, تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کرائم کنٹرول تو ایک طرح کرائم کا ٹیبل بنائیں گے کہ کون سے کرائم آپ کے شہر میں ہو رہے ہیں, یعنی وہ مرڈر کے ہیں یا لوکل اینڈ اسپیشل لا کے ہیں, ڈرگس کے ہیں, یا وہ چوری وغیرہ ہیں, کیا ہے. تو پھر سر چوری جس ایریا میں ہو رہے تو ہم فرض کریں اس کی سی سی ٹی وی کیمراز پر اگر ہمارے لگے ہوئے ہیں, اگر خراب ہے تو وہ ہم میٹنگ کال کر لیں کہ ہاں بھائی آپ کی پوزیشن کیا ہے, سی سی ٹی وی کیمروں کی کیا پوزیشن ہے. اسپیشل برانچ کو بلائیں گے, ان سے ان پٹ لیں گے کہ آپ کے ایریا میں آپ کی کیا فیڈ بیک ہے, کیا ان پٹ ہے, مطلب یہ کرائم کون کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں, کہاں کہاں پہ ملزمان. جو سی آئی اے والے ہیں ان کے سر جوائنٹ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی میٹنگ کال کر کے ان سے مشورے لیں گے, رائے لیں گے,
اور اگر وہ جو پرابلمس ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں ان پرابلمس کا سامنا، یہ فرض کرے گاڑی نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، یا فنڈ نہیں ہے ہمارے پاس کسی جب باہر جگہ پہ جانے کے لیے، تو وہ چیزیں جو ہمارے سر اویلیبل ریسورسز میں ہیں تو اس میں ہم وہ پرووائڈ کر کے اس کو وہ کر سکتے ہیں. اور جو کرنٹ آن گوئنگ کرائم اگر مزید ہم نے روکنا ہے تو اس کے لیے سر ناکہ بندی ہے، پیٹرولنگ ہے، وہ ہم بڑھا دیں گے. اور جو سول سوسائٹی مطلب سوشل میڈیا والے یا دوسرے جو ٹرانسپورٹرز ہیں یا یونین والے ہیں، انجمن تاجران والے، ان سے تھوڑی سی وہ میٹنگ کر کے وہ بھی ہمیں انپٹ دے سکتے ہیں. تو سر ان طریقے سے سر ان سے ہم کرائم پہ تھوڑا سا وہ کنٹرول سر کر سکتے ہیں، اور جو آلریڈی ہوئے ہیں ان کو بھی سر لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں سر. ویری گڈ. یہ آپ نے جو باتیں کی ہے ساری درست ہیں. اس میں ہم جب کرائم کے بارے میں سوچتے ہیں، ریڈکشن کے بارے میں، کرائم کنٹرول کے بارے میں، تو ظاہر یہی سٹیپس لیے جاتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ ایویڈنس بیسڈ بھی ہو سکتی ہے. ایویڈنس مینس کوئی ایسی چیز جو بار بار ریپیٹڈلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کرائم کے بارے میں ٹرو ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا جنرلائزیشنز، کہ کوئی چیز ہمارے پاس جنرلائزیشنز ہیں کرائم کے بارے میں اور کرمنلز کے بارے میں، جو امریکہ میں بھی ٹرو ہے، پاکستان میں بھی ٹرو ہے، انڈیا میں بھی ٹرو ہے. وہی چیز اپلیکیبل ہوتی ہے جو پرانے جو ریکارڈ یافتہ ہیں سر، جو پرانے ریکارڈ یافتہ ہوتے ہیں ہمارے پاس کرائمنل، جن کی جی ہمارے جی پاس لسٹیں موجود ہوتی ہیں، اس میں مختلف ہوتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ چوری والے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے وہ ڈکیٹی والے ہوتے ہیں. تو ایسے صورتحال میں جو ہے پھر ہم ان کو بھی قابو کر لیتے ہیں. پلان کے اندر ہم شامل کرتے ہیں کہ پرانے آدمی جتنے بھی ہیں جو ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں، ان کو بھی آپ جو ہے ان کے پیچھے بھی بندے لگا دیں اور ان کی حرکات و سکنات پہ بھی نظر رکھیں، تاکہ وہ تو نہیں کہیں کہ مطلب اس میں دوبارہ شامل ہو چکے ہیں یا ان کے پاس کوئی نئی پارٹیاں، نئے لوگ آ رہے ہیں جو ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس چیز کو بھی مطلب ہم اس میں پلان میں بالکل شامل کرتے ہیں. گڈ پوائنٹ. تو یہ ہے کہ کچھ جنرلائزیشن جو ہیں، جنرلائزیشن جو ہوتا ہے کہ ایک بات جو سب پہ صحیح ہو، جیسے پولیس کے بارے میں لوگ جنرلائز کر دیتے ہیں، یار پولیس والے جو ہیں نا وہ تو کرپٹ ہی ہیں. یہ ایک جنرلائزیشن ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو انہوں نے دیکھا ہو، 2 بندوں کو دیکھا ہو، 10 بندوں کو دیکھا، اس کے بعد ساری پولیس کے بارے میں انہوں نے یہ بات کر دی. اس کو جنرلائزیشن کہتے ہیں کہ ایک بات جو سب پہ ہم لاگو کر دیتے ہیں. تو کرائم کے بارے میں بھی کچھ جنرلائزیشنز ہیں، وہ بار بار لٹریچر میں آتی ہیں. جب بھی ریسرچ ہوتی ہے تو وہ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایویڈنس بیسڈ ہے، یہ اس کے پیچھے ڈیٹا ہے، ہم نے اس کو ریسرچ کر کے ڈھونڈا ہے. تو کوئی آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا کہ کرائم کے بارے میں کیا بات، فرض کریں ٹائم کے بارے میں کیا ہے، کرائم کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ Generally speaking, crime occurs in this time bracket. سر اس میں ایسے ہوتا ہے کہ ہر شہر کا جو ہے جو کرائم ہوتا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ ٹائم ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی بازار کے اندر دکانوں کی ریبری ہے، دکانوں کی مطلب لوٹ مار ہے، تو عموماً اس میں شہر کو دیکھا جاتا ہے کہ گرمی کا ٹائم ہے، ابھی دکاندار اپنی دکانیں بند کر رہے ہیں. سر تو میں اپنے سپی کی بات ہی کر لیتا ہوں کہ ہمارا جو مطلب قائم ہوتا ہے تو اس میں ہم سیزن کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ یار یہ سیزن شروع ہو گیا. تو اس میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو شام کا ٹائم جو ہوتا ہے ہمارا، جتنی وارداتیں ہوتی ہیں زیادہ تر وہ شام کے 6 سے لے کر 7 سے لے کر رات کے 9 تک، 9:30 تک مطلب واردات ہوتی ہے. 9:30 کے ہم لوگ لگا لیتے ہیں. اس ایریے میں بڑی بڑی دکانیں یہ ہیں، ان کس طریقے سے سیو کرنا ہے، اس میں یہ دکانیں ان کو کیسے سیو کرنا ہے. گڈ. تو جنرلائزیشن جو ہیں، یا جیسے آپ نے کہا ہے کہ جنرل پیٹرنز آف کرائم، جنرل پیٹرنز آف کرائم جو ہیں وہ بار بار ہمیں اگر پتہ ہو کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں یا ہمارے جیسے ہم کام کر رہے ہیں پروونس میں یا سب ڈویژن میں کرائم پیٹرن کیا ہے، کہ ان کی ٹائمنگ کیا ہے اور ان کا
جگہ کون سی کس طرح کی جگہ پہ زیادہ ہوتا ہے اور کس طرح کے لوگ زیادہ کرتے ہیں، تو ہمیں کرائم فائٹ کرنے میں ڈیسیژن میکنگ جو کرنی ہے اس میں کافی مدد ملتی ہے۔ آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ کس طرح کی جگہ میں کرائم زیادہ ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ اگر ہمیں پتہ ہو کس جگہ پہ ہوتا ہے اور کس طرح کے لوگ کر رہے ہیں اور ٹائمنگ کیا ہے، تو ہماری جو پلاننگ ہے یا ڈیسیژن میکنگ کرائم ریڈکشن کے بارے میں اس میں ہمیں ہیلپ ملتی ہے۔ اچھا سر، میں ایک مثال دیتا ہوں سر، عثمان بول رہا ہوں۔ یہ سر ہمارے لورالائی میں بی اے کے ایگزام چل رہے تھے، بی اے اور ایف اے سی کے ایگزام ہیں۔ تو ایگزام جب اسٹوڈنٹ آتے ہیں موٹر سائیکل سر باہر کھڑی کرتے تھے اور وہ اندر چلے جاتے تھے، باہر چوکیدار وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ہمارے تانے میں کوئی 8-10 موٹر سائیکل مطلب یعنی وقفے سے وہ اس سے چوری ہوتے رہے۔ اور وہ کالج اور ایک طرف کالج ہے، بیچ میں سڑک ہے، اور آگے پھر ایف سی والوں کا وہ ہے باؤنڈری وال ہے، تو ان کا وہاں پہ کیمرہ بھی لگا ہوا تھا۔ تو وہ بار بار ہم اس کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ لوگ وہ کیمرے میں ہمیں ایکسیس دے دیتا کہ ہم سی سی ٹی وی میں دیکھ سکے کہ یہ بندہ جو موٹر سائیکل لے کے گیا ہے کس قسم کا ہے۔ تو وہ ایک بڑا لینتھی پروسیس ہوتا تھا، وہ ہم ان سے اجازت لیتے تھے، پھر جاتے تھے تو وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو بعد میں ہمارے ایس ایچ او نے اس طرح کیا تھا، ایک سول پنچایت میں ایک چوری چپ کے جگہ پہ مطلب پارکنگ سے تھوڑا ہٹ کر ادھر ایک بندہ لگا دیا تھا کہ آپ اس کی مسلسل نگرانی کریں، یہ کس طرح آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کس ٹائم پہ آتا ہے۔ تو وہ بندے نے کوئی 10-15 دن مسلسل اس پہ وہ جب وہ کیا تو وہ ایک بندہ آ گیا تھا، گاڑی میں آتا ہے، گاڑی پارک کرتا ہے اور گاڑی سے آگے چلا جاتا ہے، ادھر اتر کر ادھر ایک موٹر سائیکل کا لاک توڑ کے اور باہر لے کے جاتا ہے۔ تو اس میں جب وہاں پہ ایگزام جب فارغ ہو گیا تھا، پیپر ختم ہو گیا، لڑکا جب آ گیا تھا، اس نے جب موٹر سائیکل دیکھا، موٹر سائیکل نہیں تھا، اس نے شور کیا۔ تو وہ بندہ جو ہے آہستہ اس کے پاس آ گیا، اس نے کہ بھائی شور نہ کرو، آپ بالکل یہ بتاؤ ہی نہیں کہ میرا موٹر سائیکل مطلب غائب ہے۔ بولتے اس کو سمجھا دیا کہ بھائی یہ اس کی گاڑی کھڑی ہے اور یہی بندہ واپس آئے گا گاڑی کے لیے۔ تو وہ تھوڑا ویٹ جب انہوں نے کیا تو وہ بندہ موٹر سائیکل تو اس نے پہنچا دیا کسی جگہ پہ، واپس جب آ گیا تھا، گاڑی سٹارٹ جب کر رہا تھا تو وہ تو آلریڈی لیفٹ سائڈ سول پنچایت میں کھڑے تھے۔ تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور بعد میں جب اس پر کاروائی کی تو اس نے کوئی وہی 8-10 موٹر سائیکل سب کا اس نے انکشاف کیا کہ میں نے فلاں فلاں تاریخ کو اٹھایا اور میں نے فلاں فلاں جگہ بھیج دیا۔ اس میں سے ابھی کوئی 5-6 موٹر سائیکل ریکور بھی ہو گئے، مزید بھی سروے پیش رفت جاری ہے۔ تو وہ پلیس بھی مطلب ایسی تھی کہ وہ لڑکے تو اندر تھے ایگزام میں اور موٹر سائیکل ان اٹینڈڈ کھڑے تھے، اور ٹائمنگ وہ ایسا ٹائمنگ کرتا تھا کہ فرض کرے 2 بجے پیپر شروع ہوتا ہے تو وہ 3-4 بجے کے درمیان یعنی جب پیک ٹائم تھا جس میں لڑکیوں کا باہر نکلنے کا کوئی چانس نہیں تھا، تو وہ اس ٹائم کو اس نے سلیکٹ کیا اور چوریاں کرتا تھا۔ تو وہ سر ہم نے پکڑ لیا۔ ایک تو سر یہ مثال ہے، اور ایک عام سر یہ جو بازار میں جو بولتے ہیں رش کش والی جگہوں میں جو جیب کترے ہوتے ہیں، وہ کرائم جو ہے رش کش والی جگہ میں ہوتا ہے، یا شام کو اگر کوئی دکان بند کر کے کاروباری حضرات جو گھر چلے جاتے ہیں تو وہ جب سٹی ایریے سے جب باہر اگر خاص کر اس کے اطراف میں اگر گھر ہے تو وہاں پہ تو پولیس پریزنس اتنا نہیں ہوتا ہے، نہ ناکے ہوتے ہیں، نہ پیٹرولنگ اتنا ہر جگہ پہ ہم رکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی پھر وہ جو ہے وہ ایک حملہ کر لیتے ہیں لوگوں سے، مطلب موبائل سنیچنگ یا پیسے ان سے لے لیتے ہیں۔ تو وہ اکثر شام کا ٹائم، اور ویسے اوورآل سر رات کی تحریکی میں ملزمان بھی سوچتے ہیں کہ ہماری مطلب وہ پہچان اور ہماری شناخت نہ ہو سکے کسی طریقے سے۔ تو یہ 3-4-5 آپشن سر میرے اس میں ہے۔ ویری گڈ، یہ آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے بتایا، لیکن چند چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو پاکستان کا کرائم ڈیٹا، کرائم ڈیٹا یا ٹیررزم کا ڈیٹا، اور انٹرنیشنلی جو کرائم ڈیٹا ہے اس کے بھی کچھ نتیجے نکلتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں جو جنرلائزیشنز ہیں which are true for every jurisdiction، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ وہ ایک سچ کی طرح ثابت ہے اور ایویڈنس بیسڈ ہے۔ اور ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ جب کرنا ہو کرائم ریڈکشن کے بارے میں تو ان چیزوں کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے 80-20 کا رول سنا ہے؟ جی سر، سے اگین سر، کیا سر کس کا؟ 80-20 جسے کہتے ہیں 80-20 رول۔ 80-20 رول کا مطلب یہ ہے کہ 80% آف ویلتھ از ود 20% آف پیپل ان دا ورلڈ، کہ 80% پیسہ جو ہے وہ صرف 20% لوگوں کے پاس ہے۔ یہ سنیں؟ نہیں سر، یہ سر ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں سر، آپ سر ایکسپلین کر دیں سر۔
اور اس طریقے سے کرائم جو ہے وہ 80-20 رول کو فالو کرتا ہے کہ 80% آف کرائم اکرز ایٹ 20% آف پلیسز. کرائم کی کنسنٹریشنز ہوتی ہیں. کرائم تمام سٹی میں یا تمام فرض کریں ڈسٹرکٹ میں ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ پلیسز ہیں جو کرائم زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں اور کچھ پلیسز جو ہیں جن میں کرائم کم ہوتا ہے. تو کرائم ہم اسے کہتے ہیں کرائم از ناٹ ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ اوور آل دا پلیسز. اٹ فالوز 80-20 رول. 80% آف کرائم 20% آف پلیسز پہ ہوگا. تو اگر آپ نے ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے اور آپ 20% آف پلیسز جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ کون سی 20% جگہ ہیں شہر میں یا ڈسٹرکٹ میں جہاں کرائم زیادہ ہوتا ہے تو وہاں فورس لگائیں گے. دیٹ از one decision which is based on evidence. It means it is based on research. اس بات کی سمجھ آئی آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں؟ جی سر بالکل سر سمجھ آ گئی. مطلب 20% ایریاز کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ جہاں پہ کرائم زیادہ ہوتے ہیں انہیں پہ فوکس کرنا ہے. ہاں ان پہ فوکس کرنا ہے اور اپنے میکسیمم ریسورسز جو ہیں وہاں یوز کرنے ہیں. اگر آپ یہ کر لیں اس سے یہ ہے کہ کرائم کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ایون اگر ٹیررزم پاکستان میں دیکھیں کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ ہے میں نے خود اسٹڈی کیا ہے اور اس کو میں نے جب اسٹڈی کیا اور پاکستان کا ایک میپ بنایا کرائم انسیڈنٹس کا ٹیررزم انسیڈنٹس کا جب اس کو ہم GIS انالیسس کہتے ہیں GIS کے تھرو دیکھا تو پاکستان میں ٹیررزم جو ہے 80% of terrorism is concentrated in 20% of places. For example, city of Karachi, city of Peshawar, شمالی وزیرستان سوات اور ابھی ساؤتھ وزیرستان کوئٹہ اس طرح کے شہر جو ہیں یا اس طرح کی پلیسز جو ہیں وہ آلموسٹ 80% آف ٹیررزم ان پاکستان occurs just in 20% of places. ایک ہمیں یہ پیٹرن پتہ چل گیا کرائم کے بارے میں اور ٹیررزم کے بارے میں. ایک اور چیز جو ہم بار بار ریسرچ میں ہمیں ملتی ہے جس کو ہم ایز ایویڈنس یوز کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ 20% آف کریمنلز commit 80% آف کرائم. آپ دیکھ لیں کہ آپ کبھی اپنے پولیس اسٹیشن کا یا اپنے سٹی کا اندازہ لگائیں تو صرف 20% کریمنل جو ہیں ان کے اگینسٹ 80% کیسز ہوں گے. یعنی جو کریمنلز ان کے نمبر آف کیسز ہوں گے. تو یہ ایک اور ایسا فیکٹر ہے جو بار بار ریسرچ سے پروو ہوتا ہے. اگر ہم سمپلی ایک اور چیز جو ریسرچ میں بار بار آتی ہے کہ میکسیمم کرائم کون کرتا ہے. میکسیمم کرائم کرتا ہے یوتھ جو 16 to 24 ایئرس کی ایج کے ہوں گے. یہ جو ایج گروپ ہے یہ زیادہ سے زیادہ کرائم میں انوالو ہوتا ہے اسپیشلی جسے ہم اسٹریٹ کرائم کہتے ہیں یا جو اسٹریٹ کرائم کے علاوہ فائٹنگ وغیرہ ہوتی ہے اس میں 16 to 24 کی ایج والے لوگ وہ زیادہ انوالو ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ چیزیں ریسرچ سے ملتی ہیں کہ 80% آف کرائم occurs at 20% آف پلیسز اور 20% آف criminals commit 80% آف کرائم. اسے ہم ویسے پاریٹوز پرنسپل بھی کہتے ہیں. پاریٹو ایک اکانومسٹ تھا جس نے ان چیزوں کو اسٹڈی کیا ویلتھ کو اور وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ ویلتھ جو ہے اٹ از ناٹ ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ. ہر بندے کے پاس ایکول نہیں ہے. اس میں 80% جو ہے وہ صرف 20% لوگوں کے پاس ہے. اس بیسس پہ جب باقی چیزوں کو اسٹڈی کیا گیا جسے ہم سوشل فنامنن کہتے ہیں تو
انہوں نے یہی نتیجہ نکالا کہ ایون کرائم، ایون ٹیررزم، یہ بھی اسی چیز کو فالو کرتی ہے کہ 80-20 رول جو ہے ان کے لیے بھی ٹرو ہے. اگر ایز ایس ایچ او، ایز ایس پی، ایز ڈی ایس پی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہمارا کون سا وہ ایریا ہے جہاں 80% کرائم ہوتا ہے، وہ کون سا جسے کہہ لیں 20% ایریا ہے، اور وہ کون سے 20% کرمنلز ہیں جو 80% کرائم کرتے ہیں. اسی طریقے سے وکٹمز کے بارے میں بھی یہ 80-20% رول جو ہے وہ اپلیکیبل ہے. اس کے بارے میں ریسرچ ہوئی ہے کہ لوگ وکٹمز کون سے بنتے ہیں. تو وکٹمز بھی ان میں بھی اسی طرح کا پیٹرن 80-20 کا پیٹرن جو ہے وہ موجود ہے. تو جسے ہم ڈیسیژن میکنگ کہتے ہیں، افیکٹو ڈیسیژن میکنگ بیسڈ آن ایویڈنس. تو ہمیں یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کرائم ریڈکشن میں یا اور بھی کافی زیادہ چیزوں میں، ایون آپ کی ایڈمنسٹریشن میں بھی یہ چیزیں لاگو ہو سکتی ہیں. تو اس میں آپ یوز کر کے اپنے جو بھی فیصلے ہیں یا کرائم ریڈکشن ہے اس کو افیکٹو کر سکتے ہیں. ابھی جو بات میں نے یہ کی ہے جسے ہم جنرلائزیشنز کہتے ہیں، کہ جنرل سٹیٹمنٹس کہتے ہیں کرائم کے بارے میں، یا کرائم پیٹرنز کہتے ہیں، جو بار بار ریسرچرز نے یا جو کرمنالوجسٹ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور کرائم پلس یہ ٹیررزم ان کے بارے میں. تو یہ آپ کے اپنے ایکسپیرینس سے ثابت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جو آفیسرز ہیں جو فیلڈ میں جنہوں نے کام کیا، کیا وہ دیکھتے ہیں کہ کرائم پیٹرن اسی طرح ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ ہوتے ہیں؟ یہ بات تو بالکل 100% جو ہے نا درست ہے، بالکل 100% یہ بات رائٹ ہے کہ زیادہ تر جتنے بچے ہم پکڑتے ہیں ان کی ایج 16 سے لے کر 25 تک، 24 تک، 22 سال تک، اسی ایج کے بچے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ کرمینل جو ہے وہ کرائم میں ملوث ہوتے ہیں. اس کے بعد جو 1-2 دفعہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر وہ مطلب تقریباً چھوڑ جاتے ہیں. یہ بات بالکل سر آپ کی 100% بالکل رائٹ ہے. تھینک یو. اس میں ہوتا ہے کہ 24 تک جنرلی، ہم جنرلی اسپیکنگ کہہ رہے ہیں، اس میں ایکسیپشن بھی ہو سکتی ہیں. یہ نہیں کہ یہ کوئی ایسا پرنسپل ہے سائنس کا جس میں چینج نہیں آتی، لیکن یہ ایک جنرل رول ہے کہ 80-20 والا اس میں. اور یہ جو ایج گروپ جو ہے اس کے بارے میں جو اسٹڈی ہوئی ہے، اگر ہمیں یہ اندازہ ہو تو ہم اپنی اسٹریٹجیز، جو کرائم پریونشن اسٹریٹجیز ہیں، ان کی ڈیسیژن میکنگ میں یہ ڈیٹا جو ہے، یہ پرنسپل جو ہے پیریٹوز پرنسپل، اس کو یوز کر سکتے ہیں. وہ جگہ پہ فوکس کر سکتے ہیں، اس ایج گروپ پہ فوکس کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ہمیں ان چیزوں میں ہیلپ ہو سکتی ہے. ایون آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے پولیس کی، اس میں بھی یوز ہو سکتا ہے. آپ کو دیکھیں کہ پولیس کی فنڈز جو ہیں وہ ان میں بھی 80-20 کا رول چلتا ہے کہ 80% آف جو ہمارا فنڈز ہیں یا پیسے ہیں وہ ہماری پے اسٹرکچر یا اس طرح کی چیزوں پہ چلی جاتی ہے. باقی 20% ہے جو آپ کی باقی چیزوں پہ خرچ ہوتا ہے. جنرلی یہ چیزیں جو ہیں یہ اس میں کافی حد تک ہیلپ فل ہوتی ہیں اپنے آپ کو مینج کرنے کے لیے. اور ڈیسیژن میکنگ. اچھا سر، یہ 80-20 کا جو سر فارمولا ہے سر کرائم ریڈکشن کے لیے، تو اس میں سر کوئی وہ اس کا جو ایریاز کا کچھ جو جنرلائزڈ وہ ہے سر 20%، یعنی اس میں ہم اس کا کوئی سلائڈ کوئی چیز مل جائے گی کہ جس سے ہم تھوڑا سا وہ فائدہ حاصل کر سکیں کہ اس میں ان ایریاز میں ہم نے فوکس کرنا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ میں نے جو یہ اسٹڈی کی تھی اوور آل پاکستان کا ڈیٹا تھا، تو وہ میں آپ کو سلائیڈ سینڈ کر سکتا ہوں جو میں نے میپ بنائے تھے ٹیررزم کے بارے میں. جی سر. ٹیررزم کنسنٹریشن کس کس جگہ ہے، وہ تمام سٹیز اور ڈسٹرکٹس جو ہیں اس میں شامل ہیں پاکستان کے. تو وہ میں آپ کو آج ہی سینڈ کر دوں گا، میرے پاس ہے. لیکن جنرل کرائم کے بارے میں آپ کہیں بھی جا کے دیکھیں گے، ایون انٹرنیٹ پہ بھی جائیں گے تو آپ کو یہ چیز وہاں مل جائے گی، یا آپ اپنے جس جگہ آپ پوسٹڈ ہیں وہاں اسٹڈی کریں.
فرض کریں کہ اب بلوچستان میں تو کیونکہ ایف آئی آرز بہت زیادہ نہیں ہوتی، کئی جگہوں پہ بہت کم ایف آئی آرز ہیں، تو آپ بالکل خود ان ایف آئی آرز کو نکالیں اور اس میں جو لوکیشن کا آپ کے پاس ہے کہ جگہ کون سی تھی، ان کو میپ کے اوپر پلاٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو کرائم ایونٹس ہیں یہ کنسنٹریٹڈ ہوتے ہیں. کنسنٹریٹڈ کا مطلب ہے یہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اسکیٹرڈ نہیں ٹھیک ہوتے. ٹھیک ہے، تو وہ میپ کے اوپر آپ پہلے دور میں جب ہم انڈر ٹریننگ تھے تو ہمارے ایس ایچ اوز جن کے ساتھ ہم نے ٹریننگ کی وہ اپنا پولیس اسٹیشن کا میپ بھی رکھتے تھے، تو اس کے اوپر پنز بھی لگاتے تھے. جب کرائم ہوتا تھا تو پنز لگاتے تھے کہ یہ کرائم کس جگہ ہوا، تو وہ آٹومیٹکلی 2 4 6 مہینے سال میں کافی پنز ہو جاتی تھی، تو ہمیں پتہ چلتا تھا پیٹرن بنانے کا. اچھا یہ پیٹرن کیا بن رہا ہے، کون سی روڈ ہے جس پہ زیادہ کرائم ہو رہا ہے اور کس طرح کا ہو رہا ہے. سر ٹائمنگ کا سر ٹائمنگ تو ایک یہ سر ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو ہمارے یہاں جو 2 عیدیں ہوتی ہے، عید کے لیے جب مسافر جاتے ہیں گھروں پہ تو اس میں بھی اکثر ہائی ویز پہ لوگ جو ہیں اس کو لوٹ لیتے ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے ہر کسی نے تنخواہ اٹھایا ہوتا ہے، گھر جا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، سامان اور دوسری چیزیں، تو وہ ایک تو وہ ٹائمنگ ہوتا ہے. دوسرا ایک سر یہ جو وہ ہے ایک ٹائمنگ آف دا ڈے، جیسے 24 آورز ہیں اس میں آپ دیکھیں جی کہ سر کون سا ٹائم جو ہے وہ کرائم کا ٹائم ہے. آپ کو ایف آئی آر سے آپ کو مل جائے گا کیونکہ اس میں ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ وقوع کس وقت ہوا، وہ اس سے آپ کو زیادہ ٹائم پتہ چل جائے گا. تو ٹائم میں بھی یہ ہے کہ خاص ٹائم ہے، جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ جیسے شام کے ٹائم جاب سے واپس آتے ہیں موٹر سائیکلز پہ اور اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں رورل ایریا میں، تو اس وقت ان کی واردات ہوتی ہے، موٹر سائیکل چھینی جاتی ہے، ان سے پیسے چھینے جاتے ہیں. یہ آپ کو جنرل پیٹرن ملے گا کہ ایوننگ ٹائم پہ ایک سرٹن کرائم ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں یہ ہے یا نہیں، لیکن باہر کے ملکوں میں جنرلی جب کلبز وغیرہ کھلتے ہیں شام کے ٹائم اس وقت کرائم کرتا ہے. اس وقت کیونکہ یوتھ جو ہے اپنے جاب سے فارغ ہو کے کلبز جاتے ہیں، وہاں وہ ڈرنک کرتے ہیں، پھر لڑائیاں کرتے ہیں ان کے مختلف، تو وہ اس وقت یا لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں، سنیچنگ ہوتی ہے. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ وہاں بھی پیٹرن بنتا ہے ایک سرٹن ٹائم کا. وہ اپنی جو پولیسنگ اسٹریٹجی ہے یا اس میں جسے کہہ لیں کہ ہم جو کہتے ہیں گشت کے لیے جو پروگرام بناتے ہیں وہ اپنے ٹائم کو سامنے رکھ کے بناتے ہیں کہ ہمارا کرائم کا ٹائم کون سا، اسی کے مطابق ان کی پولیس فورس زیادہ ڈپلوائے ہوتی ہے یا وہ جگہ کون سی ہیں جہاں اس طرح کا کرائم ہوتا ہے تو وہاں وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو یہ ٹیررزم والا جو ہے وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو ڈیسیژن میکنگ کے ڈفرینٹ سٹیپس ہیں. جیسے ہم نے کہا ڈیسیژن میکنگ جو ہے ایک پروسیس ہے، ڈفرینٹ سٹیپس جو ہیں اس میں موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھے اور فیصلہ کر لیا، اس کو سارا جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے پرابلم کو اسٹڈی کرنا ہے، ہم کس چیز کو کے بارے میں ڈیسیژن کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے ہمارے پاس ڈفرینٹ الٹرنیٹیو کیا ہے اور کس چیز سے ہمیں ہیلپ مل سکتی ہے. ڈفرینٹ سٹیپس جو ہیں وہ ہیں آئیڈینٹیفائی ڈیسیژن پوائنٹ. ہم فرض کریں ڈیسیژن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے گشت کا ٹائم کیا رکھنا ہے، پیٹرولنگ کا ٹائم کیا رکھنا ہے، یہ ایک ہمارا ڈیسیژن پوائنٹ ہے. پھر یہ ہے کہ گیدر ریلیونٹ انفارمیشن، کہ یہ دیکھیں کہ کرائم کب ہوتا ہے، اس کو جس کو ہم نے پکڑنا چاہ رہے ہیں اس کے مطابق آپ گشت کا ٹائم رکھیں گے. اور تیسرا ہے کہ ڈفرینٹ الٹرنیٹیوز جو ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ پیٹرولنگ کا رکھیں، ایک یہ ہے کہ آپ اسٹیٹک ڈیوٹی لگائیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ خطرہ موجود ہے کرائم ہونے کا، وہاں اسٹیٹک ڈیوٹی. اور کچھ ایسی ہے جو آپ کہہ لیں کہ سیکرٹ ڈیوٹی جو ہے، یا جیسے ہم سفید پوش کہتے ہیں کہ جی اس میں وہ یعنی سولین کپڑوں میں جو آفیسرز ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں. تو یہ اپنے موقع کے مطابق اپنی سچویشن کے مطابق آپ نے ڈفرینٹ الٹرنیٹیوز بنانے کیا 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 جا سکتے ہیں. اور پھر ان میں وے دا ایویڈنس، کہ یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ایفیکٹو ہے. پاکستان میں کیونکہ ہم ریسرچ پہ بہت کم بلیو کرتے ہیں یا اس کو یوز کرتے ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ
اس طرح ایکڈیمک علم نہیں ہے، لیکن کہ اپنے بس ایکسپیرینس کی بیسس پہ ہم فیصلے کرتے ہیں. تو لیکن اگر ہمیں کوئی ایسی چیز مل سکے، جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ انٹرنیشنلی اور پاکستان کی جو ریسرچ ہے وہ 80-20 رول کو سپورٹ کرتی ہے، اس میں بار بار یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ 80-20 رول جو ہے وہ صحیح ہے. تو آپ پھر اس بیسس پہ، ایویڈنس کی بیسس پہ ایک فیصلہ کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ آپ یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے یہ کہ آپ پھر ان میں سے ایک متبادل جو ہے وہ چوز کریں گے کہ آپ کے لیے کیا چیز جو ہے وہ صحیح ہے، ورک کرتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ یوز کرنے کی کوشش کریں گے. نیکسٹ سلائیڈ. ابھی اس سٹیج پہ آپ کے پاس کوئی کویشچن ہو جو آج ہم نے پڑھا ہے، آج یہ ڈسکشن کی ہے ڈیسیژن میکنگ پہ، کوئی کویشچن ہے تو پلیز بتائیے. اس کے بعد یہ کچھ کوٹیشنز ہیں ڈیسیژن میکنگ کے بارے میں، تو ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے. جی کوئی کویشچن ہے جو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے؟ کوئی آپ کلیریفیکیشن چاہیے، کوئی کمنٹ دینا چاہیں، کوئی ان پٹ آپ کی؟ جی سر، بالکل بہترین قسم کا کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس میں ہمیں کوئی کنٹراڈکشن نظر آ رہی ہو جس پہ ہم جو ہے نا کوشچن کریں. جو بھی آپ نے لیکچر دیا اس کو ہم، حالانکہ میں تو ٹرین میں تھا، سفر میں تھا، لیکن اس کے باوجود بالکل مکمل طور پہ ہم سمجھ گئے اس مسئلے میں. اور جو بھی آپ مطلب اس پہ ڈسکشن کریں گے اس پہ بھی ہم جو ہے نا وہ سوال و جواب ہوگا، ہم اس پہ جواب دیں گے بھرپور. بہت اچھے طریقے سے سر آپ نے سمجھایا ہمیں. تو کچھ ایسے کوٹیشنز ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی ڈیسیژن میکنگ کی امپورٹنس کے بارے میں. عثمان غنی صاحب. جی سر، میں سر کھول دیا سر. سر یہ جو پہلا پوائنٹ ہے سر اسٹیو جابز والا، کہ جو چیزیں آپ آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں اس میں تو فیصلے نہیں وہ کرنے ہوتے ہیں، وہ آپ کا روٹین کا حصہ بنتے ہیں. اور جو چیزیں اگر روٹین میں آتی ہیں اور آپ بولتے ہیں کہ میں نے وہ نہیں کرنی ہے، تو وہ بھی ایک فیصلہ لینا ہوتا ہے کہ مطلب ایکولی اتنا. لیکن یہ کہ جو زیادہ کام جو ہم کرتے ہیں اس میں تو ہم فیصلہ لیتے ہیں. فیصلہ نہ کرنے میں سر کم ایسے چانسز ہوتے ہیں کہ جب ہم بولتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے. صحیح ہے. تو اسٹیو جابز صاحب نے جو کہا کہ the most decisions you make are not the things you do but the things you decide not to do. اور میں خود اس بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ فیصلہ یہ ہے آپ نے زندگی میں کرنا کہ میں نے کیا نہیں کرنا. یعنی کچھ فیصلے ایسے ہیں، یعنی تو ہم کہتے ہیں نا کہ جب ڈیسیژن میکنگ از اباؤٹ واٹ ٹو ڈو، even decision making is about what not to do, and that's more important as compared to the decision what to do. تو کہ زندگی میں اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے کوئی ایک فیصلہ کر لیں، کوئی 2 فیصلے کر لیں پرسنل لائف کے لیے یا آپ اپنی پروفیشنل لائف کے لیے، کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو وہ بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے زندگی کا. کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ نے ڈیسیژن کیا ہو کہ یہ میں نے نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں کرنا، جو بھی کہے، کوئی افسر کہے، بڑا کہے، چھوٹا کہے، کہ آپ کتنا بھی لالچ دیا جائے؟ سر یہ ہے سر، میں فرض کرے مجھے ایک انکوائری سر ملی تھی، ایک بندہ ڈسمس ہوا تھا اور اس کی کسی آفیسر نے انکوائری کی. اس وقت وہ سینئر آفیسر کو خوش کرنے کے لیے اس نے اس کے خلاف لکھا تھا. تو جب سول اس میں سروس ٹریبونل نے جب اس کو بحال کیا تھا اور ڈینیوو انکوائری کا لکھا تھا کہ ڈینیوو انکوائری کی جائے، تو میں نے جو پرانا جو وہ تھا کیا نام انکوائری آفیسر تھا، اس کی جب میں نے پورا انکوائری جب پڑھا تھا اس میں بہت سی غلطیاں اس نے کی ہوئی تھی، اس کو مطلب ایک ناجائز وہ کیا تھا. تو وہ ابھی میں دوبارہ جب وہ سبمٹ کرنے والا تھا تو یہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بھائی جو فیکٹ ہے فیکٹ میں نے بتانا ہے، چاہے آفیسر اس سے خوش ہوتا ہے یا نہیں خوش ہوتا. تو وہ میں نے اسٹریٹ اوے اس پر جب وہ فائنڈنگز دیکھ کے فائنڈنگز کی روشنی میں میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ مطلب ہی میں بی ریسٹورڈ ان سروس پرماننٹلی. اور وہ حالانکہ سر پولیس ڈپارٹمنٹ میں روٹین تو یہ ہے اگر کسی نے کوئی جرم نہ بھی کیا ہو اور اگر اس کے خلاف انکوائری انیشیٹ ہوتی ہے اور انکوائری میں اگر وہ بے گناہ بھی ثابت ہوتا ہے تو انکوائری افسر یہی لکھتا ہے
کہ ٹھیک ہے یہ ہے تو بے گناہ، لیکن پھر بھی اس کو 1 سال سروس ضبط کی جاتی ہے یا اس کو اس جگہ سے ٹرانسفر کیا جائے ادھر. میرا سر یہ سٹینڈ ہے، یہ میرا ایک فیصلہ ہے کہ میں اگر کسی کو بے گناہ ثابت کرتا ہوں تو وہ بے گناہ رہے گا، کوئی سزا میں فردر سزا تجویز نہیں کروں گا. اور اگر وہ 50-50 ہے، کچھ اس نے جرم کیا ہے زیادہ نہیں کیا ہے، تو اس میں پھر وہ بھی لکھ لوں گا کہ چلو اس کا جو سزا جو ملی ہے وہ زیادہ ہے، اس کو کم سزا دی جائے. تو یہ سر میرا ایک ڈیسیجن ہے، میں لیتا ہوں اس میں کبھی بھی سر اس کو وہ میں تب وڈرا نہیں ہوتا اپنے ڈیسیجن سے سر. یہ آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے زندگی میں یہ ڈیسیژن کیا ہے جیسے آپ نے بتایا کیا ہے اور آپ وہ کرنا چاہتے ہیں جو صحیح ہے، اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور آپ کو اس میں تھوڑا بہت کبھی زندگی میں پرابلم بھی آئے ہوں گے سینئرز کی طرف سے یا کوئی اپنے پرسنل فرینڈس کی طرف سے کہ آپ نے کام غلط نہیں کیا تو کوئی ناراضگی بھی ہوگی، لیکن الٹیمیٹلی نمبر 1 آپ کا اپنا ضمیر مطمئن ہے اور آج آپ بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے غلط کام نہیں کیا، اور افسران جو ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں. اس طرح فرض کریں کہ اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے انکوائری میں یہ بندہ بے گناہ ہے، ایون دین دے ریکمینڈ سم پنشمنٹ. میں نے فرسٹ ٹائم پنجاب پولیس کا ڈیٹا دیکھا 1993 میں، جب میں اے ایس پی تھا. مجھے ایک رپورٹ بنانے کے لیے کہا گیا اینول جو رپورٹ ہے پولیس کی. تو جب میں نے دیکھا اس وقت ڈیٹا، اس میں 1/3 آف پولیس آفیسرز آر پنشڈ ایوری ایئر. فرض کریں پنجاب پولیس جو ہے وہ تقریباً 2 لاکھ لوگوں آفیسرز پہ وہ مشتمل ہے، اور 2 لاکھ میں سے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو 1/3 اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ 60,000 پیپل جو ہے ایوری ایئر وہ ان کو پنشمنٹ مل جاتی ہے، جسے آپ مائنر پنشمنٹ کہتے ہیں، ایون میجر پنشمنٹ جو ہے. اگر پولیس کا 1/3 جو ہے ان کے ذمے کوئی نہ کوئی پنشمنٹ ہے، اور بلکہ لمبی لسٹ ہے، کئی لوگ جو ہے مور دین 10 ایوریج پنشمنٹ جو ہے. بھی میں پنجاب میں جو میری لاسٹ پوسٹنگ تھی وہ ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ تھی، اور 2 لاکھ پولیس فورس کا یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ وغیرہ. تو ہمارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے. جب میں نے ڈیٹا نکالا اور اس کی ایوریج نکالی تو ہر آفیسر، کانسٹیبل سے لے کے انسپیکٹر تک، ہر آفیسر کے کھاتے میں ایوریج 10 پنشمنٹس موجود ہیں. ابھی جو جن کے اپیل کے فیصلے ہونے ہیں، یعنی ہر بندہ جو ہے وہ 10 پنشمنٹس لے کے پھر رہا ہے. تو یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آفیسرز کو خوش کرنے کے لیے سینئرز کو انکوائریز، ایڈیشنل آئی جی کے طور پہ میرے پاس ایک اپیل آئی جس میں آر پی او نے پنش کیا ہوا تھا، اور آر پی او جو بندہ جب میرے پاس پیش ہوا جس کی اپیل تھی، اس کے پاس 2 آرڈر پڑے تھے، دونوں لے کے آیا. دیکھیں کہ جی یہ پہلی انکوائری جو ہے آفیسر نے کی اور اس نے مجھے بے گناہ کیا، اور یہ اس کی کاپی ہے. پھر جب وہ آر پی او کے پاس پیش ہوا تو آر پی او نے اس کو بلایا آفیسر کو، انکوائری افسر کو، کہ جی آپ یہ رپورٹ چینج کر کے لے آؤ اور اس کو گناہ گار کر کے لاؤ. اور وہ گناہ گار کر کے لایا، اور اس کو اتنا نہیں سمجھ آئی کہ جو پہلی رپورٹ اس کا کیا بنے گا. وہ جو ایپلنٹ تھا اس کے پاس دوسری رپورٹ، یعنی پہلی گناہ گار بے گناہی والی، سیکنڈ گناہ گار جو آر پی او کے کہنے پہ کی گئی. دونوں رپورٹیں اس نے اپنی اپیل کے ساتھ لگائی تھی. دیکھیں جی مجھے آر پی او صاحب نے آفیسر کو کہہ کے پنش کروایا، اس کو مجھے گلٹی کروایا ہے. تو یہ سچویشن موجود ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور اس سے پولیس پہ کے مورائل پہ بڑا اثر پڑ رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے آفیسر جو ہیں ان میں ٹینشن بھی ہے اور ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی لو ہے. اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم ان کی مینجمنٹ پراپر نہیں کر رہے. تو آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا زندگی میں کہ جی میں نے ایٹ لیسٹ یہ کام نہیں کرنا
کہ میرے سے کوئی غلط اوپینین لے لے. تو بس یہ ہے کہ میں حارث سے یہ نہیں پوچھنا چاہ رہا کہ وہ اپنا بتائیں انہوں نے کیا کیا, کوئی ایسا زندگی میں فیصلہ کیا کہ یہ میں نے نہیں کرنا, کیونکہ موسٹ امپورٹنٹ فیصلہ یہ ہے کہ نہیں کرنے والا. کرنے والے تو ہزاروں کام ہوں گے جو آپ کرتے ہیں ڈیلی میں, لیکن نہ کرنے والا ایک یا دو فیصلے ہی ہوتے ہیں, اور اس کو آپ اگر زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ کی لائف جو ہے آپ کی سیٹسفیکشن کے مطابق گزر سکتی ہے. اینڈ once you make a decision, the universe conspires to make it happen. اس پہ ابھی ایک چھوٹی سی بک بھی لکھی گئی اس بات کے, جس میں یہ آپ نے شاید کسی نے مجھے نام یاد ہے, پال کولیو, اس کو شاید ورلڈ میں انعام بھی ملا ہے بیسٹ سیلر کا. اس میں یہ ہے کہ انسان کو اپنی کامیابی کے لیے یا اچھے کام کے لیے کبھی جو ہے گھبرانا نہیں چاہیے. اس لیے نہیں گھبرانا چاہیے کہ جب آپ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے اچھا کام کرنا ہے تو دا یونیورس کنسپائرز ٹو میک اٹ ہیپن. تمام کی تمام نیچر جو ہے, دنیا جو ہے, وہ ساری مل جاتی ہے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از اے ٹروتھ, یہ سچ ہے. جب آپ کسی غلط چیز کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں, زندگی میں فیصلہ کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ساری چیزیں جو ہیں ڈفرینٹ, جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ گئی, تو ڈیفینیٹلی اللہ کی مدد آپ کے پاس آتی ہے, اور اس سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ فار دا ٹائم بھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں, لیکن لانگ ٹرم ونر ہیں وہ لوگ ہیں جو اپنے سٹینڈ پہ رہتے ہیں, جو اچھی بات کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ڈیسیژن زندگی میں ایز اے پروفیشنل آفیسر, کہ آپ ڈیسائیڈ کریں, بلکہ آج ہی آپ کو کرنا چاہیے اپنے ذہن میں کہ اچھا آج کے بعد یہ کام ایٹ لیسٹ جو ہے یہ میرے سے نہیں ہوگا, میں کبھی نہیں کروں گا, مجھے ٹرانسفر کر دیں, مجھے پنش کر دیں, مجھے ڈسمس کر دیں, جو مرضی کر دیں, لیکن یہ ہے کہ یہ غلط کام ہے. فرض کریں, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ جی مرڈر کیس میں کسی کو چلان کر دیں, غلط چلان کر دیں, وہ بندہ موقع پہ نہیں تھا پھر بھی شو کر دیں, تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کر دیتے ہیں. ایسے ہیں کچھ ہمارے میں لوگ جو پاسبل ہی اس کو کر دیں, لیکن زیادہ تر لوگ جو کوشش کریں گے کہ جی میں اس میں سے کسی طریقے سے نکل جاؤں اور مجھے یہ فیصلہ نہ کرنا پڑے. تو آپ اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسی ایک لائن اختیار کریں جس سے آپ سمجھیں کہ نہیں یہ دیٹس دا اینڈ, یہ کام نہیں ہوگا, باقی جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں وہ کروا لیں. اور ایک اور کسی بندے نے کہا ہے کہ آئی ایم ناٹ پروڈکٹ آف مائی سرکمسٹانسز, آئی ایم اے پروڈکٹ آف مائی ڈیسیژنس. اس سے ڈیسیژن کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں ہمیں ایک ایمفیسائز ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے حالات کے مطابق چلتے ہیں, کہ میرے جیسے جیسے حالات آئے, سرکمسٹانسز آئے, اس کے مطابق میں چلتا گیا, کبھی ادھر مڑا, کبھی ادھر مڑا, کبھی پیچھے کو گیا. تو لیکن اس نے کہا کہ آئی ایم ناٹ اے پروڈکٹ آف مائی سرکمسٹانسز, میں نے اپنے آپ کو حالات پہ نہیں چھوڑا, آئی ایم اے پروڈکٹ آف مائی ڈیسیژنس. میں جو ہے اپنے پروڈکٹ ہوں اپنے ڈیسیژنس کا, جو میں نے زندگی میں فیصلہ کیا ہے, فیصلے کی ہیں ڈفرینٹ, ان کی وجہ سے میں ہوں واٹ ایور آئی ایم رائٹ ناؤ. تو انسان کو سرکمسٹانسز کا غلام نہیں ہونا چاہیے, انسان کو اپنے ڈیسیژنس لینے چاہیے اور ان کے نتیجے جو ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے. اور غلط بھی ہو سکتے ہیں فار دا ٹائم بینگ, لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ کر رہے ہیں اپنے فیصلے, تو پھر یہ ہے کہ کم از کم آپ یہ کہیں گے اچھا یہ میرا اپنا فیصلہ تھا, کسی اور پہ بلیم نہیں کریں گے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ڈیسیژن میکنگ میں, جو آپ کی پرسنل لائف کے لیے اور آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے, دونوں میں ہی آپ کی اپنی سیٹسفیکشن جو ہے وہ اس میں ہوگی.
اگر آپ اپنے آپ کو نمبر 1 ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ دس از واٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو، یہ میرے لیے ایک سب سے بڑا ہم کہتے ہیں ٹیبو ہے یا میں بالکل نہیں کر سکتا، اور پھر جب ڈیسیژن کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہ یقین کریں، واقعی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی فیور میں ہوتی ہیں. آپ کو سکسیسفل بنانے کے لیے غیب کی امداد آتی ہے. پتہ نہیں آپ اس چیز پہ یقین کرتے ہیں کہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی چیزیں آتی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا یار یہ دیکھیں کیسا ہو گیا کہ میں جاتے جاتے مجھے یہ چیز مل گئی، جس کو آپ شاید سوچ بھی نہیں رہے تھے. اور پھر یہ ہے کہ ڈونٹ بیکم پروڈکٹ آف یور سرکمسٹانسز، کہ میرے حالات بڑے ٹف ہیں اور ایس پی صاحب بڑے سخت آگے ہیں، آئی جی صاحب جو ہیں کسی کی سنتے نہیں ہیں، فلاں بندہ ایسے ہے. وہ صورت ہے جس میں آپ سرکمسٹانسز کے غلام ہیں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ اپنے ڈیسیژنز، فیصلے جو ہیں ان پہ ڈیپینڈ کریں. دیٹس دا اینڈ. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے. 3 دن ہم اکٹھے رہے، گپ شپ کی اور ایک دوسرے سے لرن کرنے کی کوشش کی. اور آئی ایم سو ہیپی کہ آپ لوگوں سے میرا انٹریکشن رہا، اور ہو سکتا ہے کہ اوور آل ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے چیزوں کے بارے میں، پروفیشنل پولیسنگ کے بارے میں، آپ کے جو ورک انوائرمنٹ ہے اس کے بارے میں، یا اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے مینجمنٹ کو، تو آپ اس کو یوز کریں گے، آپ کی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے اس کا یہ حصہ بنے گی. اور اگر آپ اس میں سے ایک بات بھی فالو کر لیں، فار ایگزامپل یہ بات فالو کر لیں کہ دس از واٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو آفٹر دس ڈے، آفٹر دس مومنٹ، تو پاسبلی وہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی چینج ہوگی. تو ابھی ٹائم بس تھوڑا رہ گیا ہے اور ہمارے پاس باتیں بھی ختم ہو گئی. انشاءاللہ میں حاضر ہوں، کبھی کوئی آپ کو ضرورت ہو پنجاب میں کسی چیز کی مجھے ضرور کنٹیکٹ کیجیے گا. اور خدا حافظ اور بیسٹ آف لک. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو ملیں گے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو فرقان. اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. یہ جو ٹاکس ہوئی ہیں 3 دنوں میں مسٹر اعجاز کے ساتھ، they were pretty much fruitful. بہت زیادہ فروٹفل تھی میرے لیے، اور آئی بلیو کہ آپ لوگ کے لیے تو obviously تھی. آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں امپلیکیٹ کر کے دیکھی، آپ لوگ اپنی خود کی پروفیشنل لائف میں، اپنی پروفیشنل زندگی میں، اس کے علاوہ اپنی پرسنل زندگی میں بھی آپ کس طرح سے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں، اور اپنی چیزوں کو زیادہ مینیج کر سکتے ہیں، اپنی لائف کو زیادہ مینیج کر سکتے ہیں. تو تھینک یو سو ویری مچ سر. یہاں پہ ہم اپنے ٹریننگ سیشن کا اختتام کرتے ہیں، اور پھر جو ہماری کل سے جو ٹائمنگ ہوگی ٹریننگ کی، وہ مسٹر سلمان شاہ جو ہیں وہ ہمیں ریجوائن کریں گے، ریزیوم کریں گے وہ اپنے ٹریننگ سیشن کو. جو ماڈیول 4 ہے ہمارا وہ شروع ہوا کل سے. تو دا ٹائمنگ وڈ بی اراؤنڈ 4 to 6. ٹھیک ہے، 2 گھنٹے کی جو کلاسز ہماری ہو رہی ہیں وہی ہوں گی. 4 to 6 از اے ٹائم، بٹ اس کے علاوہ اگر ٹائم میں کچھ بھی چینج ہوا یا کوئی بھی تبدیلی آئی تو آئی ول بی شیئرنگ. میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ گروپ پہ. تو اگین آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر، خیال رکھیں اپنا. گڈ بائے.